میں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ میں کوئی بات کہوں وہ میرا اپنا سچ ہونا چاہیے، اور میں کوئی بات لکھوں تو وہ بھی میرا اپنا سچ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے بات کروں وہ ایسی بات ہو جو میرے اپنے عمل میں بھی ہو۔ میں آپ سے سچ بولنے کا کہوں تو سچ بولنا میرے عمل میں بھی ہو۔ تو آج میں نے آپ سے بیلنس آف لائف کے بارے میں بات کرنی ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے میرے کچھ معروضی حالات ایسے ہیں کہ میں خود اپنی زندگی میں بیلنس آف لائف کو مینٹین نہیں رکھ پا رہا کچھ سالوں سے۔ اس لیے میں یہ ڈسکلیمر آپ کو پہلے دے رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو اس وقت میرے عمل میں نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز میں جلدی ان کو عمل میں واپس لانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ لیکن وہ میرے انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں ان سے کنونس نہیں ہوں یا میں نے ان کو اپنے نیورونز کا ایک حصہ نہیں بنایا ہوا، بلکہ ایکسٹرنل پریشرز کچھ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے میں ان پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اس لیے یہ ڈسکلیمر مجھے سب سے پہلے آپ کو دینا بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی میں باتیں آپ سے عرض کروں گا ان میں سے کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں اس وقت نہ ہوں، مگر انشاءاللہ وہ جلدی عمل میں آ جائیں گی۔ دوسری میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا کے معاشرے میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے جب معاشرہ ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی میں کنورٹ ہوا ہے۔ جب ایگریکلچر سوسائٹی تھی تو وہ بڑا ہوتا تھا جس کے پاس زمین بڑی ہے، جس کے پاس پیداوار بڑی ہے، اور جو ایگریکلچرسٹ کا ذہن ہوتا ہے وہ سماج کے اوپر اور ہمارے معاشرتی رویوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ایگریکلچر میں چیزیں گرو ہوتی ہیں، اور ایگریکلچرسٹ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے حالات کو، اور ایسے کنڈیوسو حالات پروڈیوس کرنا ہوتا ہے جس میں بیج آرگینیکلی گرو کرے۔ اب یہ جو طریقہ کار تھا تربیت، یعنی یہ جو طریقہ کار ہے یعنی معیشت کا، یہی طریقہ کار ہماری تعلیم اور تربیت کا بھی تھا کہ جو بھی گرو ہوتا تھا انسان کا ذہن وہ آرگینیکلی گرو ہوتا تھا، اور جو تربیت کرنے والے اساتذہ، والدین یا سب لوگ جو ہوتے تھے جن کا تربیت سے تعلق ہوتا تھا، ان کے اتالیق، ان کے مرشد، ان کے پیر، ان کے احباب، ان کے امام، وہ سارے کے سارے صرف فیسیلیٹیٹ کرتے تھے اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرتے تھے، اور انسان آرگینیکلی گرو ہوتا تھا۔ لیکن جو ہی ایگریکلچر سوسائٹی سے سوسائٹی شفٹ ہوئی انڈسٹریل ایج میں، تو معیشت چینج ہوئی، تو معاشرت اور سماجی رویے بھی چینج ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو انسان کی ٹریننگ ہے وہ آرگینک کی بجائے ان آرگینک وے میں اسی طرح ہونے لگی جس طریقے سے پروڈکشن ہوتی ہے، کیونکہ جب انڈسٹری جو چیز پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا یعنی عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت ایگریکلچر سوسائٹی شفٹ ہوئی ہے انڈسٹریل سوسائٹی میں، اسی وقت سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا کا اسکول، کالج، یونیورسٹی والا ایجوکیشن سسٹم شروع ہوا ہے۔ کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو پہلے والا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ہولسٹک ٹریننگ کے لیے انسان کو تیار کرتا تھا آرگینکلی۔ یہ سسٹم سنتھیٹیکلی پروڈکشن لائن کی طرح ایک پروڈکشن لائن کو فیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، کان میں اس کے ڈل جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر پروڈکشن لائن یہ ہوتی ہے کہ ان کا باپ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو بچے کی پرائمری کی ایجوکیشن سے لے کر اور 30 سال تک اس کو ڈاکٹر بنانے کی محنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ سپلائی لائن میں سے اگر کامیابی سے نکل کے واپس آ جائے تو پھر وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں اچھا خامد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اچھا ہمسایہ ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے جن ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ نے ایسے افسر دیکھے ہوں گے، 20ویں گریڈ کا افسر ہے، بڑا بدتمیز ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، پی ایچ ڈی ہے، رشوت لیتا ہے۔ ایک آدمی بڑا وزیر ہے، ایک بڑا بیوروکریٹ ہے، لیکن کرپشن کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ٹریننگ، اس کی ٹیچنگ ہولسٹیکلی نہیں ہوئی، اس کی سپلائی لائن کے اوپر ٹریننگ ہوئی ہے۔ اور دنیا میں اب یہ بات بہت ہی شدت کے ساتھ ریئلائز کی جا رہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کے بچپن کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی جوانی کو تباہ کر دیتا ہے، اور 30-32 سال میں اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک اسمبلی لائن کو سیٹسفائی کرنے کے قابل ہوگا،
پلمبر ہے تو اچھا پلمبر ہوگا، انجینئر ہے تو اچھا انجینئر، بینکر ہے تو اچھا بینکر ہوگا، لیکن پوری زندگی میں ہولسٹیکلی خامد کیسا ہوگا، بیٹا کیسا ہوگا، عبد کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو اس ہولسٹک کانسیپٹ کے اندر سمجھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے گھروں کے اندر ایک فرد کے لیے اور فرد میں جو خاندان ہے اس کے لیے اگر اس طرح کا کلٹیویٹنگ ماحول نہ ہو جو کہ آرگینکلی انسان کو گرو کرتا ہے، تب تک انسان اسی طریقے سے پرزوں کی طرح سے ڈیولپ ہوں گے، مگر ہولسٹیکلی ایز اے ہیومن ڈیولپ نہیں ہو سکتے. ان باتوں کا یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ہم ایز ایک والدین کے طور پر، ایک اساتذہ کے طور پر اور کمیونٹی لیڈر کے طور پر ہمارا کام ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے، ہمارا کام ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے. ہم ایز این ایڈمنسٹریٹر سمجھتے ہیں، ایز اے فادر سمجھتے ہیں، ایز اے ہسبینڈ سمجھتے ہیں، ایز اے لیڈر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، ہمارا کام ہے کلائمیٹ کنٹرول. ہم نے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اس کلائمیٹ کو کنٹرول، کلائمیٹ میں جیسے گھر کا کلائمیٹ کیا ہے، سب لوگ ہنستے ہوئے ہوں، لوگ ٹینشن میں نہ ہوں، وہ اپنے مسائل کو کنفلکٹ لڑ کے نہ کریں، لوگ چیخیں نہ ماریں، لوگ برا کھانا نہ کھاتے ہوں، لوگ ٹائم پہ سوتے ہوں، لوگ ٹائم پہ اٹھتے ہوں، وہ وقت پہ ورزش کرتے ہوں، وہ ان کے اندر عبادات کا نظام ٹھیک ہو، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. اس کا نام کلائمیٹ کنٹرول ہے. جب ہم اپنے کلائمیٹ کو کنٹرول کریں گے تو کلائمیٹ کنٹرول میں ہمارا بچہ ہماری تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچے کے اندر خود ہی کریٹیوٹی ہوتی ہے اور کیوریاسٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرگینکلی گرو کرتا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں پہلے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ٹوٹل پیراڈائم شفٹ ہے. ہمارا پیراڈائم بنا ہی یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، ان کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، ان کو ہم نے ایک بزنس مین بنانا ہے، اس کو انٹرپرینور بنانا ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف اے ہیومن بینگ ہمارے دماغ میں سے نکلا ہوا ہے، رائٹ؟ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر توازن کو حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی باقی تمام جانوروں کی زندگیوں سے مختلف ہے. جانوروں کی زندگی میں بہت توازن ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی گھوڑا دیکھا ہے؟ بہت کم گھوڑے دیکھے ہوں گے جو بیمار دیکھے ہوں گے. آپ نے جو کتے دیکھے ہوں گے بہت کم دیکھے ہوں گے جو بیمار ہوں گے. ان کے اندر ڈائبٹیز ملائٹس نہیں ہوتی، ان کے اندر ہائپر ٹینشن نہیں ہوتی. مجھے پتہ نہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انکولوجسٹ ہیں پاکستان کے نامور، انٹرنیشنل بلکہ، کہ پتہ نہیں ان کے اندر کینسر کتنا ہوتا ہے مگر کتنا کم ہوتا ہے، اس کا انسیڈنس کتنا کم ہوتا ہے. جانوروں کی زندگی کے اندر عموماً بیلنس ہوتا ہے. ایک گھوڑا جو آج پیدا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ ہے 40 سال کے بعد اس نے مرنا ہے، اور وہ 40 سال کے بعد اگر کسی ٹرک کے نیچے نہ آیا یا وہ کوئی اور وبائی مرض نہ پھیلا تو اپنی طبعی عمر کو اپنی ٹوٹل فزیکیلٹی کے ساتھ، بغیر کسی ویکسینیشن کے، بغیر کسی چھتری کے، بغیر کسی گرم کوٹ کے، بغیر چھٹیاں گزارے، بغیر سگریٹ پیے، وہ آرام سے اپنی 40 سال کی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جائے گا. لیکن انسان کی زندگی باقی تمام زیروح سے اس لیے مختلف ہے کہ انسان کی زندگی کی 4 مین جہتیں ہیں، اور اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کریں تو 25% وہ 4 جہتیں بنتی ہیں. جب ہم بدقسمتی سے اپنی زندگی کی صرف ایک جہت کو اپنی ٹوٹل زندگی سمجھتے ہیں، وہ ہماری فزیکیلٹی ہے. لیکن انسان کی اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی جہتیں بنائی ہیں، اور جب تک ان 4 جہتوں کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک ان کے درمیان بیلنس نہیں رکھا جا سکتا. تو میں یہ مختصر وقت میں ایک ایک کر کے اس جہت کو ٹچ کروں گا. اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بہت عامیانہ لگیں گی. کچھ ہماری بیٹیوں کو میں نے دیکھا تھا، لڑکیاں بہت اسٹوڈیوس ہوتی ہیں، انہوں نے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے. اگر آپ کوئی نوٹس بنا سکیں یا اس کو یاد رکھ سکیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی طرح یہ جہاں سے جب اٹھیں تو میں ساری چیزیں آپ کو یاد کروا کے جاؤں. دیکھیے، ہماری زندگی کی جو پہلی جہت ہے وہ ہے فزیکیلٹی، یعنی میرا جسم. اور میرا جو جسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک فزیکل بینگ ہے، یہ ایک مکینیکل بینگ ہے. جس طرح ایک مشین ہے، یہ ایک مکینیکل بینگ ہے. یہ ایک کیمیکل بینگ ہے، اس کے اندر کیمیکلز ہیں جو گردش کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو سارا کچھ سٹرکچر ہے یہ فاؤنڈیشن بناتا ہے میری تمام جہتوں کے اندر بہتر پرفارمنس کرنے کی.
اگر یہ مکینیکل بینگ ٹھیک نہ ہوا تو میں فرض کریں ایک شخص کو جوڑوں کا درد ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, الٹیاں اس کو آ رہی ہیں, تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے, وہ اپنے رشتوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا, وہ اپنی معاشی ضرورتوں کو بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکتا, وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے, آئیے پلیز سیٹل ہو جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اس باڈی کو کیسے بیلنس رکھیں. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس ہال میں بہت کم لوگ ہوں گے اور میرا نمبر سب سے نیچا ہوگا اس میں جو اپنی فزیکیلٹی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. ہماری فزیکیلٹی کو سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, ہماری خوراک, کیونکہ آفٹر آل جو سٹرکچر ہمارا بن رہا ہے وہ ہماری خوراک سے بن رہا ہے. وی آر وٹ وی ایٹ. جو ہم کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, کس وقت کھاتے ہیں, کس طرح کھاتے ہیں, اور کیا کھاتے ہیں, اس سب کا دار و مدار یہ ہے کہ ہمارا یہ سٹرکچر کیسے بنے گا. ہم میں سے اکثر جو کھاتے ہیں وہ غلط ہے. جس کو ہم خوراک کہتے ہیں وہ ایکچولی باڈی اس کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. خوراک کیا ہے؟ خوراک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قدرتی طور پر زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام خوراک ہے. جو قدرتی طور پر اور آرگنزم سے پروڈیوس ہوتی ہے اس کا نام خوراک ہے. اس کے علاوہ جو چیز آرٹیفیشلی پروڈیوس کی جاتی ہے وہ خوراک ہے ہی نہیں. وہ کسی فیکٹری میں بنی ہو, کسی اور کارخانے میں بنی ہو, کسی پلانٹ میں بنی ہو, وہ خوراک ہے ہی نہیں. ہماری باڈی اس کے لیے گیئرڈ ہی نہیں ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری خوراک کا بیشتر حصہ وہ ہے جو کہ نو فوڈ ہے. وہ تمام چیزیں ہیں جو فیکٹری سے بنی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اندر باڈی میں ایک عجیب میکینزم شروع ہو جاتی ہے. وہ تمام چیزیں جو خوراک نہیں ہوتی اور باڈی گیئرڈ نہیں ہوتی اس کے لیے, اور خاص طور پر وہ سٹارچی فوڈز ہوتی ہیں اور وہ سویٹ فوڈز ہوتی ہیں, وہ جب ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں تو ہماری باڈی کے اندر گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں. جب وہ گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں تو باڈی گلوکوز کو ہینڈل نہیں کر پاتی. وہ جو ایکسٹرا گلوکوز ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور وہ فیٹ پھر باڈی کے مختلف حصوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو فیٹ اندر ہوتی ہے, فیٹ سیلز ایکچولی آپ سمجھیں کہ اس کمرے کی ڈسٹ بن ہے. باڈی میں جو فیٹ, جو سٹوریج فیٹ ہے, اس کا کوئی سٹرکچرل فائدہ نہیں ہے. اس فیٹ کا کوئی سٹرکچرل فائدہ نہیں ہے. وہ فیٹ صرف ڈسٹ بن ہے. ڈسٹ بن میں جب آپ چیز ڈالتے ہیں تو وہ متفن ہو جاتی ہے, اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں سے ایسے ٹاکسنز پروڈیوس ہوتے ہیں جو میرا بھائی مجھ سے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو ناٹ اونلی انفلیمیشن کاز کرتے ہیں بلکہ کینسر کاز کرتے ہیں. اور کینسر کا اوبیسٹی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. تو سب سے پہلا میسج جو بیلنس, آپ کہیں گے یہ ہم تو سننے آئے تھے کوئی فلسافیکل بات, بیٹا سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے پر دھیان دیں. جو ہم کھاتے ہیں اس کے لیے ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب ایک زبردست ٹیسٹ بتاتے ہیں. جس چیز کا اشتہار آتا ہے نا وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. آپ نے ٹماٹر کا اشتہار کبھی نہیں دیکھا ہوگا, ٹماٹو کیچپ کا اشتہار دیکھا ہوگا. آپ نے اورنج کا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا, اورنج جوس کا اشتہار دیکھا ہوگا. جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے نا, جس کو بیچنے کے لیے اشتہار دیا جا رہا ہے, وہ خوراک نہیں ہے. اگر اپنے گھر کی فریج میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے شاید ہی آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئے جو آرگینک فوڈ ہے, باقی ساری کی ساری سنتھیٹک فوڈ ہے. نمبر 2, وہ کھانا کتنا کھاتے ہیں. ہم سب اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ایک نعمت کے طور پہ دیا ہے, لیکن کھانا ٹو سیٹسفائی ٹیسٹ اونلی. جتنے اللہ کے بڑے بزرگ تھے نا, انہوں نے جن 2 چیزوں پر قابو پایا تھا نا اپنی خواہشات میں سے, ان میں سے ایک خواہش ذائقہ تھا اور ایک خواہش نیند کی تھی. جتنے بڑے بزرگ تھے انہوں نے بھوک کے اوپر قابو پایا تھا. بڑے بڑے بزرگوں کا نام دیکھیں, انہوں نے بھوک کے اوپر قابو پایا تھا. تو لہٰذا ذائقے کو بنیاد بنانا کھانے کی چیزوں کی, یہ ایکچولی ہماری متوازن صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہے. لہٰذا آپ کا جب پیٹ بھرا تو وہیں رک جانا بہت ضروری ہے, جس کو ٹیکنیکل زبان میں پورشنز آف دا فوڈ کہتے ہیں. ہم کھانا ٹھیک کھا رہے ہوتے ہیں مگر اس کا پورشن بہت زیادہ, یار 2 پلیٹیں اور لے کے آ. تو دوسرے کیا کھاتے ہیں, میں نے عرض کیا آپ کو, کتنا کھاتے ہیں میں نے عرض کیا. دوسرا کب کھاتے ہیں. ہمارے کھانے پینے کے ٹائمنگ کا بہت برا حالات ہے.
صبح کا ناشتہ وقت پر ہونا چاہیے, دوپہر کے وقت ایک ہلکا سا سنیکس ہونا چاہیے, اور جو رات کا کھانا ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہونا چاہیے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. اور ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جنت کے بارے میں جو احادیث ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ویسے تو آپ کو ہر وقت اویلیبل, جیسے فرسٹ کلاس ایئر لائن ہوتی ہے نا, بزنس کلاس, جب مرضی آپ ایئر ہوسٹس کو بلا کے کھانا منگوا لیں, مگر کھانے کو سرو کرنے کا تو ٹائم ہوتا ہے نا, تو جنت میں آپ جب مرضی منگوا لیجئے گا جو آپ کو چاہیے, لیکن جو فارمل سرونگ ہوگی نا وہ 2 دفعہ ہوگی. تو غالباً یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی اسی طرح سے بنائی ہے کہ ہمیں 2 ٹائم پر کھانا کھانا چاہیے. ایک بات. چوتھی بات یہ ہے کہ کھانا ایک بہت بڑا روحانی عمل ہے, کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اندر جاتی ہیں اور جا کے ہمارے اندر وہ تبدیلیاں لے کے آتی ہیں جن تبدیلیوں کی بنیاد پر پھر ہماری باڈی آگے سے پرفارم کرتی ہے. لہٰذا صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جو چاولوں کی پلیٹ ہے, یہ پلیٹ سب پلیٹیں ایک جیسی ہیں. حلال اور حرام کی پلیٹ میں فرق ہے. رزق حلال والا کھانا, رزق حرام والا کھانا کیمیکلی ایک جیسا بھی ہوگا, مگر اس کے روحانی اثرات بہت فرق ہے. لہٰذا کھانا جو رزق حلال سے کمایا ہوا ہمارے سامنے پڑا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس پر میری محنت لگی ہوئی ہے, 2 نمبری نہیں لگی ہوئی, اور اس کو ویژولائز کر کے, اس کو آج کل ماڈرن ڈائٹیشن کہتے ہیں مائنڈ فل ایٹنگ. اور اللہ نبی کی اسوہ سے آیا ہے, جس کو میں نے انٹرپریٹ اس طرح سے کیا ہے کہ ایک کھانا کم از کم 25 منٹ کے اندر ختم ہونا چاہیے. اور اس کا ٹیکنیکل طریقہ یہ کہ جو ایک لقمہ آپ کے منہ میں جائے, آپ اویئرنیس کے ساتھ کھائیں کہ یہ واہ واہ یہ لقمہ اندر جا رہا ہے. آبویسلی آپ اس کو بہت نریٹیولی ہر وقت وربلائز تو نہیں کر سکیں گے, مگر دل کے احساس کے اندر وہ شکرانہ کہ جس سے وہ لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے وہ منہ میں جائے, جب تک وہ آپ اس کے سواد لیں, اس کا مزہ لیں, منہ میں اس کو چبائیں, جب تک وہ حلق سے گزر نہ جائے اس وقت تک دوسرا لقمہ نہ لیں. اور اس کو سارے ڈائٹیشن, سارے ڈائٹ ٹرینرز یہ کہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی یہ بات بتا دی ہے کہ جب وہ لقمہ پوری طرح آپ چبا لیں تو تب اس کو ڈالیں. اس کو مائنڈ فل ایٹنگ کہتے ہیں. ہماری ایٹنگ مائنڈ فل نہیں ہوتی, ہماری ایٹنگ اکثر موبائل بیسڈ ایٹنگ ہوتی ہے. خاص طور پر مائیں تو کہتی ہیں بچہ موبائل کے بغیر کھاتا ہی نہیں ہے. کھانے کے وقت خاص طور موبائل دیتی ہیں, بالکل ایسے جیسے دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے معاذ اللہ, یا ٹی وی لگا ہوا ہے یا کچھ اور لگا ہوا ہے. مائنڈ فل ایٹنگ کا مطلب ہے کنسنٹریٹ کریں اللہ کی اس نعمت. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے سر. کھانا کوئی معمولی عمل تھوڑی ہے. اب کسی کو دیکھیں جو نیل بائی ماؤتھ پیشنٹ ہو, جس کو الٹیاں آ رہی ہوں, اس عمل کے اندر ایک بہت روحانی کیفیت کے ساتھ کھانا وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سلیپ ہنگری بٹ وی شوڈ سلیپ ایمٹی اسٹمک. رات کو وہ کھانا جو انتڑیوں کے اندر پڑا ہوا ہے وہ, خاص طور پر ہماری شادی بیاہ کے اندر, پارٹیز کے اندر, ایک تو کھانا صحیح نہیں ہوتا, پھر کوانٹٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر برے وقت کے اوپر ہوتا ہے رات کے 12, اور یہ بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ رات کی ساری میکینزم کو, اس کی لمبی کہانی ہے. البتہ ایک چھوٹا سا میں سائنٹیفک, جو ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہیں اور باقی بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے گریلن. یہ گریلن اس وقت پروڈیوس ہوتا ہے, جو ہی پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹائٹی ہارمون کہتے ہیں. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا. گریلن جب پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. یہ گریلن جب انیشیٹ ہوتا ہے, سٹیمولس اس کا ملتا ہے روٹی کھانے سے, تو اس کے پیک لیول پر آنے پر 25 منٹ لگتے ہیں. لہٰذا اگر آپ 25 منٹ سے پہلے کھانا ختم کر دیں گے تو گریلن ابھی پروڈیوس ہی نہیں ہوا, تو آپ کو اور کھانا کھائیں گے آپ, کیونکہ گریلن پروڈیوس ہوگا تو آپ کا پیٹ, تبھی تو ہوتا ہے نا, آپ جلدی سے آپ نے کھایا تو ایک بوٹی اور دو, ایک لقمہ اور دو, ایک ٹانگ اور دو, اب لپکنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر کھانے کو 25 منٹ میں کھایا جائے گا تو گریلن پروڈیوس ہوگا اور آپ کو بایولوجیکلی آرگینکلی فلفلمنٹ کا احساس ہوگا, اور پھر آپ دعا مانگ کے کھانا ختم کر دیں گے. تو یہ کھانے کے بارے میں کچھ احتیاط ہیں جن کا بتانا آپ کو بہت ضروری ہے. کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹ ہے, منرلز ہے, اور پانی ہے. یہ جو پانی ہے نا, اس کو ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہمیں کم از کم 8 گلاس پانی کے پینے چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگ سب کلینکلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں ہر وقت. میں نے یہ پانی اس لیے پیا ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھیں. ہمیں کم از کم 8 گلاس پانی روزانہ پینا ضروری ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اس لیے ٹیک ہوم میسج کیا ہے, خاص طور پر میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے,
گھر کے اندر ان آرگینک فوڈ کو کم سے کم کریں, خدا کے لیے کم سے کم کریں. یہ ہمارے خاندان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. خاص طور پر ہوٹلنگ پہ جا کے مہنگے پیسے دگا کے خرچ کرنا. آپ دیکھیے کتنا ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. لوگ 200 میل جا رہے ہیں کہ وہاں سے کڑائی گوشت اچھا مل رہا ہے تو ہم وہاں کھانے جائیں گے, اور وہ اتنا ایکسپینسو کھانا ہوتا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے گھر میں کیجئے, گھر میں بنائیے, گھر کے اندر آرگینک چیزوں کے ساتھ بنائیے, اور حتی الامکان کوشش کیجئے کہ بازار کی چیزیں ہمارے گھر میں نہ آئیں. اس موضوع پر ہم پوری ورکشاپ کرا سکتے ہیں, لیکن چونکہ مجھے پورا موضوع, تو پلیز پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے, پلیز آپ یاد رکھیے کہ ہم اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں. دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کس وقت کھا رہے ہیں. اور مسلمان, باقی سب کے لیے یہ سب ہے, مسلمانوں کے لیے ہے کہ پلیز دیکھیں کہ یہ رزق حلال بھی ہے یا رزق حرام ہے. اس کو ضرور دیکھیے. یہ ہماری اندر سے سیلوں کے اندر بایولوجیکل چینج کر دیتا ہے. اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو, اور آپ سائنٹیفک ذہن کے آدمی ہیں, تو ایک کتاب ہے بایولوجی آف بلیفز, ریٹن بائی بروس لپٹن. وہ ون آف دا بیسٹ بک ہے جو میں نے زندگی میں پڑھی ہے الہامی کتابوں کے علاوہ. اس کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا تھاٹ پروسیس اور آپ کی ایموشنالٹی اور آپ کی موریلٹی آپ کے سیل کے جینیٹک کے اوپر اثر کر کے اس کے فینوٹائپ کو چینج کر دیتی ہے. تو یہ ہوئی خوراک. یہ بھی پہلی جہت میں پلیز یہ باتیں ہم سب دیکھیں, ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کوتاہی ہو رہی ہے. اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 25% جو آپ کو بیماریاں ہونی ہیں نا, ان سے 25% بیماریاں نہیں ہوں گی. جو دوسرا اہم ایفیکٹ ہے, اس کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ مائک چلتا ہے, چل رہا ہے بیٹا؟ اچھا چلیں کوئی بات, بیٹھ کے بتا دیتا ہوں. جو دوسرا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی ایک میکینیکل بینگ ہے. کوئی بات, یہ ہماری میکینیکل بینگ ہے. میکینیکل بینگ کو ہر وقت, اور اس کو کنٹرول کرنے والے مسلز ہیں. ہمارے مسلز کو ہر وقت ویٹ, اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اور اسٹریچنگ کی ضرورت ہے. میں اب لیپروسکوپک سرجری کرتا ہوں تو میرا یہ پوسچر ہوتا ہے, عموماً یہ پوسچر ہوتا ہے سرجری کرنے کا. تو مجھے میرے استاد نے یہ بتایا کہ ایک یوگا کی ایکسرسائز جس میں آپ کا اس کے ریورس آپ نے کرنا ہے, یعنی یہ کرنا ہے, یوں کرنا ہے. تو اگر آپ نے آدھا گھنٹہ یہ کیا ہے تو 15 منٹ یوں کرنا ہے, تو وہ ریفلیکس ہوگا. موبائل ہم نے اتنی دیر دیکھا ہے, 1 گھنٹہ دیکھا ہے, تو پھر ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنی گردن کو اس طرح رکھنا پڑے گا. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں, آپ کو بے شمار مینولز مل جائیں گے, بے شمار تھائی چی ایکسرسائزز, یوگا ایکسرسائزز, کچھ بھی ایکسرسائزز. لیکن پلیز آپ یاد رکھیے, ہماری باڈی کو ہر روز ایکسرسائز کی ضرورت ہے, ہر روز. اور کہتے ہیں میں تو بہت کام کرتا ہوں, سارا دن گھر میں کام ہی کرتا رہتا ہوں. نہیں, فارمل ایکسرسائز کی ضرورت ہے ہر روز, ہر ایج میں, ہر وقت. یہ وہ ایریا ہے جس میں میری کچھ کوتاہی ہو رہی ہے, تو اس کو میں نے شروع میں ڈسکلیمر میں بھی بیان کیا ہے, جس کی کچھ وجوہات ہیں. لیکن اس ایریا کو ہمیں کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایکسرسائز سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مسل سٹرینتھ ہوتے ہیں, اس میں 2 اہم باتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ ہماری جب ہارٹ پمپ کرتا ہے تو یہ بلڈ یوں کر کے جاتا ہے, تو فلو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں وہ بالکل کم جاتا ہے, اور وہ اسمال ویسلز ہیں جو ہماری ورٹیبرا کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور کور مسلز کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. اسی لیے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو پہلے کہتا ہے میری گردن میں بڑا درد ہو رہا ہے, میری کمر میں, میرے تو کندھے بڑے کھچے ہوئے ہیں, بیکاز یہ ایریا جو ہے وہ اسکیمک ہو جاتا ہے. جو ہی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہمارا کارڈک آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے, ہارٹ زور سے پمپ کرتا ہے, تو بلڈ ان جگہوں پر بھی چلا جاتا ہے جو نارمل بریدنگ کے دوران نہیں جا رہا ہوتا. اس لیے ڈیلی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے ریسیپٹرز ہیں جس پہ اوپیم جا کے لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ریسیپٹر اس لیے بنائے ہیں کہ اگر کوئی افیون کھانا چاہے تو اس کو فائدہ ہو. یعنی ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرسیاں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ کرسیاں افیوم کے لیے بنائی ہوئی ہیں. تو بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اللہ نے یہ اوپیم والے ریسیپٹرز کیوں بنائے ہوئے ہیں, جن کو انڈورفنس کہتے ہیں. یہ ایک ریسیپٹرز کیوں بنائے ہوئے ہیں, اوپیم ریسیپٹرز. بعد میں پتا چلا کہ جب آدمی ایکسرسائز کرتا ہے, جب آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس ایکسرسائز کے نتیجے میں اسی طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں بہت آرگینک کوانٹٹی میں, جو کہ اوپیم کی طرح کے ہوتے ہیں.
اور جس طرح اوپیم کھانے سے آدمی ہائی فیل کرتا ہے, ریلیکس فیل کرتا ہے, جب آدمی ایکسرسائز فیل کرتا ہے تو وہ خوش محسوس کرتا ہے, وہ دکھوں سے دور محسوس کرتا ہے, موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے, وہ ہائی فیل کرتا ہے. تو دوسرا اہم کام یہ ہے. تو لہٰذا آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں, پہلا کام کیا تھا بلا, کہ آج کے لنچ سے ہم نے اپنی خوراک کے اوپر توجہ دینی ہے. دوسری میں نے وہ میں نے تفصیل بتا دی ہے, اپنے ذہن میں آپ ریوائز کر لیں. دوسری میں نے کیا عرض کیا, کچھ بھی ہو ایکسرسائز کرے. بیسٹ ایکسرسائز از کمپیٹیٹو اسپورٹس, بیڈمنٹن, اسکواش, جس میں آپ کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر نا آپ کو گین اور بینیفٹ وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو ڈوپامین بھی سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو ایک طرف سیدھا سیدھا بھاگنا ہے, اس کی صرف کمپیٹیٹو اسپورٹس بہت اچھا ہے. گھر میں جو بچیاں ہیں وہ بیڈمنٹن کھیلیں, ٹیبل ٹینس کھیلیں. سب سے اچھی چیز ہے رسی لے کے نا رسی کودنا, اسکپنگ, اور اس کا مقابلہ کریں. پرانے زمانے میں لڑکیاں رسی کودتی ہوتی ہیں, ایسے رسا لے کے اور اس میں ساری کودتی ہوا کرتی تھی. اور لڑکے بھی اس طریقے سے ایکسرسائز کریں. یہ دوسری بات ہو گئی, اس پر بھی تفصیلی ورکشاپ ہے مگر ہم یہاں رکتے ہیں. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے اس کے علاوہ, وہ ہے سلیپ. اور اس ماڈرن دنیا نے جو جس انسان کو جس سے بہت زیادہ ڈپرائیو کیا ہے, وہ اسپیچ ہماری سلیپ کا پیٹرن ہے. عموماً گھروں میں اللہ تعالیٰ رات کو مغرب کے بعد سورج کیوں نیچے کر دیتے ہیں, عشاء کے وقت گھپ اندھیرا کیوں لگا دیتے ہیں. یہ انسان اس دنیا میں ایسے 70,000 سال سے ہے, اور اب سے صرف کچھ یعنی کیا کہ 600-700 سال پہلے سے یا 500 سال پہلے سے جو ہی سورج غروب ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا, لوگ سو جاتے تھے. یہ آرٹیفیشل لائف نے, سنتھیٹک لائف نے اس پیٹرن کو چینج کر دیا. قرآن کی آیتیں اس بات کو کہتی ہیں. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتی بکم النہار افلا تشکرون. کہ اللہ رات کو پوری مسلط کر دیتا تو دن کہاں سے لے کے آتے. اس میں تھا کہ جس میں تم اپنا روزگار کماتے ہو. اور دوسری والی آیت میں ہے کہ اگر اللہ دن کو ہی مشق کر دیتا تو لتسکنون فیہا, تو تمہیں رات کہاں سے ملتی جس میں تم سکون حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کے پیٹرن کو روشنی کے ساتھ بنایا ہوا ہے. اور ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایک پینیل باڈی ہے. پینیل باڈی جو ہے وہ لائٹ سے افیکٹ ہوتی ہے. اور جو ہی صبح روشنی نکلتی ہے تو ایک ہارمون نکلتا ہے جو کہ پینیل باڈی سے نکلتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دن ہو گیا ہے. اور وہ لائٹ ہوتی ہے اسٹار لائٹ. آپ کو پتہ ہے صبح کی روشنی کیسی ہوتی ہے, وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے. واقعی سورج کی روشنی ایکچولی یلو لائٹ ہے, اور صبح کی لائٹ اسٹار لائٹ ہوتی ہے جو سفید روشنی ہوتی ہے. یہ وہی اس روشنی کو ایرکسن لائٹ بھی کہتے ہیں. اسی سے ایرکسن کمپنی بنی ہے, اسی کے نام سے ڈرائیو. یہ لائٹ اراؤزل کی لائٹ ہے, اور یہ ہوتی ہے تو پوری باڈی اراؤز ہو جاتی ہے. صبح اٹھنا ہے, کام کرنا ہے, زندگی کا آغاز کرنا ہے. اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ہماری باڈی سے ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام میلاٹونن ہے, اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ اب آرام کا ٹائم ہے, اب تم سو جاؤ. انفارچونیٹلی ہم نے قدرت کے جو ٹریگرز تھے ان کی بجائے اپنے آرٹیفیشل ٹریگرز بنا لیے. جب رات کے 9 بجے ہم موبائل کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے اسٹار لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جو صبح کی لائٹ ہے, وہ اندر ہمارے کیمیکل سسٹم کو ٹوٹلی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. اور جو نیند کے فوائد ہیں ان کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جاگنا ایک ایکٹیو پروسیس ہے اور ہمارا سونا ایک پیسیو پروسیس ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر جاگنا, جو سونا ہے وہ بھی ایکٹیو پروسیس ہے. میں کہوں گا یہ بھی نہیں ہے. جو سونا ہے وہ سپر ایکٹیو پروسیس ہے. آپ ایک دفتر میں گئے, سی پی ایس پی کے دفتر میں مجتبیٰ بھائی گئے, انہوں نے جا کے ادھر سے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں, سارا دن یہ خدمت کرتے ہیں ہمارے بھائی, ہمیں معلوم ہے. ادھر سے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں, ادھر سے لوگوں کے پرابلم آ رہے ہیں, کسی کا کوئی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, اب ادھر سے ایک فائل آئی, ادھر سے فائل آئی, ادھر سے کاغذ آئے, ادھر سے سب کچھ آئے. اب یہ تھک کے گھر گئے. اب شام کو ان کا دوست ساتھی آئے گا ملازم, وہ تمام فائلوں کو نا ریک میں رکھے گا. یہ ہیں پارٹ 1 کی فائلیں, یہ پارٹ 2 کی فائلیں, یہ اس طرح فائلیں. ہمارے دماغ میں خانے بنے ہوئے ہیں, ان خانوں کا نام ہے اسکیما. سارا دن آپ نے جدوجہد کی, کام کیا, گھر میں گئے, کچھ لڑائی ہوئی, کسی سے جھگڑا ہوا, کچھ موبائل لین دین کا مسئلہ ہوا, کچھ اور مسئلے ہوئے, یہ سارے بکھرے ہوئے خیالات دماغ میں تھے. سلیپ کے دوران وہ ساری چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں. یہ گلاس ہے بھرا ہوا, سارا دن آپ پیتے رہے, یہ نیچے ہو گیا, پھر پیا, پھر نیچے ہو گیا,
یہاں تک پہنچا, سورج غروب ہو گیا, آپ سو گئے, رات کو یہ آہستہ 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 بڑھنا شروع ہو گیا. اس بڑھنے کا نام ہے انکریمیشن ان کوگنیٹو انرجی. تو لہٰذا میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں, سلیپ کے بارے میں ہمارے بہت بے ترتیبی ہے. وقت پر سونا چاہیے, وقت پر اٹھنا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ نارملی سلیپ کو بھی ایک روحانی تجربے کے طور پر گزارنے کی ضرورت ہے. سلیپ کے دوران لوگوں کو بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں, بڑے بڑے کشف ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی جو نیند ہوتی ہے نا, وہ بڑی قیمتی نیند ہوتی ہے. نیند کے لیے باقاعدہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آپ کا کمرے میں بستر آرام دہ ہو, آپ کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہوں, آپ نے سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کی ہوئی ہو, دانت اچھی طریقے سے صاف کیے ہوئے ہوں, کمرے میں تھوڑی سی خوشبو ہو, بے شک روشنی کو دھیما رکھا جائے یا بند کر دیا جائے, اور کمرے میں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, کمرے میں کوئی سکرین نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکچولی سلیپ ہائیجین, اور اس سے نیند آ جاتی ہے. بس میں اس سے زیادہ آگے عرض نہیں کرتا کیونکہ ہمیں باقی بات ختم کرنی ہے اور 12:30 بجے تک بات کو ختم کرنا ہے. تو اب تک میں نے کیا بتایا ہے, کوئی دوست ذرا مجھے سمرائز کر دیں گے؟ جی. سلیپ کے بارے میں بتایا, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اب اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے, اس بات کا بہت امکان ہے کہ 75% بیماریاں ہمیں ہوں گی ہی نہیں. کم از کم میٹابولک ڈیزیزز اگر ہمارے اندر جین نہ ہوئی اس کی تو نہیں ہوگی. کافی امکان ہے کہ ایکوائرڈ کینسر نہیں ہوگا, کافی امکان ہے کہ ڈی جنریٹو ڈیزیزز ہمیں نہیں ہوگی. اس کا جو سائیکی پہ ایفیکٹ ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ 3 چیزیں ہیں جن پر رکھ کر ہم اپنی زندگی فزیکلٹی کو ہم 25% انصاف کر سکیں گے اپنے ساتھ, اگر ہم نے اس 25% کو ایڈریس کر لیا. جو ہماری زندگی کی دوسری جہت ہے اس کا نام انٹلیکٹ ہے, یعنی ہماری ذہانت. ہیومنز آر انٹلیکچوئل بینگز. ایوری ہیومن بینگ از این انٹلیکچوئل بینگز. ہم اپنے, اور جس طریقے سے ہماری باڈی کی ایک خوراک ہے جو ہے لیونگ, یعنی ہماری لیونگ کیسی ہے, اسی طرح ہمارے انٹلیکٹ کی ایک بنیاد ہے, ایک خوراک ہے, اور وہ ہے لرننگ. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کیا نیا لرن کر رہے ہیں. اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ نیا لرن نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی اس جہت کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. ہم اس جہت کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے. اگر ہم وہی کے وہی ہیں, اور اس کو ایک حدیث کے ساتھ میں نے بہت زبردست اس کا پایا منطبق ہونا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کل اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گیا. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گیا. کتنی خوفناک بات ہے, رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گیا. کیونکہ اگر میں جو آج جاوید اقبال تھا میں کل بھی وہی جاوید اقبال ہوں. جتنا مجھے آج پتا تھا اتنا ہی کل پتا ہے, جتنا میں آج جھوٹا تھا اتنا ہی میں کل جھوٹا ہوں آنے والے کل, جتنا میں بے ایمان آج تھا اتنا ہی پرسوں بے ایمان ہوں, جتنا میرے اندر دنیا کی لالچ آج ہے اتنی میری پرسوں دنیا کی لالچ ہے. تو میرے اندر کوئی انکریمنٹل گروتھ ہی نہیں ہوئی, کوئی انکریمنٹل گروتھ ہی نہیں ہوئی. اور اگر انکریمنٹل گروتھ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب, اور جو ماضی ہوتا ہے وہ تو مردہ ہوتا ہے, تو جو ماضی میں ہی رہ رہا ہے وہ تو ڈیڈ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں ان کی حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کا مفہوم ہے کہ جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہیں وہ ہلاک ہو گیا. تو دوسری ہماری جہت اہم یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنے آپ کو چیک کریں, میں کچھ نیا سیکھ رہا ہوں کہ نہیں سیکھ رہا. دنیا میں 2 طرح کے میرے بھائیوں ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں, بھائیوں اور بہنوں. ایک ہوتا ہے ارننگ ایٹیچیوڈ اور ایک ہوتا ہے لرننگ ایٹیچیوڈ. اس کانٹیکسٹ میں ارننگ ایٹیچیوڈ میں آدمی صرف یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری باہر کی چیزیں کیسے بڑھ جائیں. وہ اپنی ہر ٹرانزیکشن میں, اپنی ہر گفتگو میں, اپنے ہر ریلیشن کے اندر, اپنی ہر ایفرٹ کے اندر یہی کوشش کرے گا کہ میری باہر کی چیزیں کیسے بڑھ جائیں. جو بندہ کی تمام کوششیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ ارننگ ایٹیچیوڈ کے اندر زندگی گزار رہا ہے. میں ارننگ ایٹیچیوڈ کو برا نہیں کہتا, یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے, جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے.
لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی کامیابی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو پھر بیسیکلی ہم اپنی دوسری جہت کو ایڈریس نہیں کر رہے، چاہے ہم نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے۔ انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ یہ لکھا ہوا ہے، اٹ از دی possession of an ability to solve the problem۔ انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے، انٹیلیجنٹ کا مطلب ایجوکیٹڈ کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے یا لٹریٹ کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے۔ انٹلیکچوئل آدمی وہ ہے کہ جو پرابلم کو بھانپ لیتا ہے اور کر لیتا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو 5 رستے بتا دیتا ہوں جن سے ہماری انٹلیکٹ انکریز ہوتی ہے۔ ہاں کوئی نہیں، پھر بھی سوال جواب بھی کچھ ہوں گے نا دوستوں کے، تھک تو نہیں گئے؟ اچھا 5 چیزیں غور سے سنیے گا۔ ہم میں سے چاہتے ہیں نا ہم سب اپنی انٹلیکٹ چینج ہو؟ ہم میں سے چاہتے ہیں؟ احمد آپ چاہتے ہیں؟ شہزاد بھائی چاہتے ہیں نا؟ آپ بھی سر؟ میں بھی۔ انٹلیکٹ کے چینج کرنے کا سب سے پہلا یہ ہے کہ انٹلیکٹ، ذہانت، علم آتا ہے علم والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ ان ادر ورڈز، آپ دیکھیں کہ آپ کی کمپنی میں لوگ کیسے ہیں۔ آپ کی کمپنی میں سارے لوگ پراپرٹی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی پراپرٹی کی باتیں کریں گے۔ آپ کی کمپنی تو پراپرٹی باتیں کرنا بری بات تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کا ارننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا جو کہ ایکسٹرنل ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایکسٹرنل دنیا میں رہنے والی چیزیں، میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا۔ آپ کے 10 بنگلے ہوں، مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، گناہ بھی کوئی نہیں ہے، حق حلال کی کمائی سے ہو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی گروتھ نہیں ہوگی۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ تلاش کیجئے آپ کے گرد ایسے لوگ جو علم والے لوگ ہیں۔ اپنی کمپنی میں ان لوگوں کو رکھیے جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں والدین سے کہوں گا کہ ایک لسٹ بنائیں اپنے بچوں کی، ملتان سے شروع کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پروفیسر اجاز مسعود سے ملائیں گے۔ ایک دن ان کو کہیں کہ ہم آپ کے بچے آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ آنکولوجسٹ ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں۔ ایک دن آپ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے اسد اریب صاحب کے پاس، ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے پاس، پی ایچ ڈی اردو۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کو جو دنیا کے بڑے، آپ کہیں افتخار عارف صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، وہ ضعیف ہو گئے، موقع ملا اسلام آباد میں، افتخار عارف سے اپنے بچوں کو ملاؤں گا۔ میں لاہور میں جاؤں گا تو میں وہاں سے ڈھونڈوں گا کسی بڑے آدمی سے، عطا اللہ قاسمی صاحب سے ملواؤں گا، اپنی فیلڈ کے بڑے سے ملواؤں گا۔ میں کہیں مجھے موقع ملا تو میں وہاں بنوریا ٹاؤن میں جاؤں گا، وہ جو بڑے عالم ہیں میں ان سے ملواؤں گا، میں اس جگہ پر ان سے ملواؤں گا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یار میں باقی ذرا زیارت تو، احمد جاوید صاحب کی میں زیارت کراؤں، جا کے لاہور جاؤں، ملیں تو میں ذرا ان کے پاس مل کے آ جاؤں۔ میں آپ کو دل کے یقین سے، ذاتی تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں، علم والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو علم فارملی دیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ کے اندر چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ ان کے اورا کے اندر آ جائیں۔ اجاز مسعود بھائی کو یاد ہوگا، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نشتر کی مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے، مجھے ان کے خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، میں ان کی جوتیاں اٹھایا کرتا تھا، ان کے پیر دبایا کرتا تھا۔ ان کا جو رہائش تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا، اس کوارٹر میں ہم رہتے تھے، فائنل ایئر کی جب اسٹڈی کرتے تھے تو صبح و شام ہم ان کی پیر دھلاتے تھے، کیونکہ آخری زندگی کی عمر میں ان کو نظر ڈائبٹک ان کو آپٹوپیتھی ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا ان کو بالکل بھی، بینائی یعنی ظاہری بینائی ان کی نہیں تھی۔ اچھا اب مولانا اسلم صاحب کے قریب آپ جاتے تھے تو آپ چینج ہو جاتے تھے، آپ کا اورا چینج ہو جاتا تھا۔ ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان کے اندر بھی ہمارا اورا چینج ہو رہا ہے۔ آپ ابھی چلے جائیے ایک بزنس ٹائکون کے پاس، آپ اندر جائیں گے آپ کا اورا چینج ہوگا، آپ کہیں گے میں کتنا بدقسمت ہوں، دیکھ تو صحیح یار یہ 10 پاس ہے، اس کے پاس کتنی بڑی کالی گاڑی ہے، سونا دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں کتنا تھا، اور دیکھا اس کے بچے کیسے پھر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اورا میں پھر بھی متاثر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کا اورا ہوتا ہے، ہر شخص کا اورا ہوتا ہے، ہر شخص کی انرجی ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے سے ظاہری دنیا میں اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کو اپنا فخر محسوس کریں، ایک فوٹو میری کسی طریقے سے ہو جائے وزیر اعظم کے ساتھ،
فلاں کے ساتھ میں ایک دفعہ ذرا تھوڑی نا میری فیس بک کے اندر آ جائے تو پھر ان کا اورا ہمارے اندر آئے گا. تو اگر ہم اپنی انٹلیکٹ کو پالش کرنا چاہتے ہیں, پرسنالٹی کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں, بڑے لوگوں کو ڈھونڈیں. بڑے لوگ کون سے؟ جو اس کا مثال میں جیسے میں نے بتایا نا, جس کا اشتہار آتا ہے وہ کھانا نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو لٹمس پیپر ٹیسٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے پاس وہ چیز ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی, آپ ان کے پاس جائیں. کوئی بڑا آدمی اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس ایسی چیز ہے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ نیگیٹو اورا کے اندر جائیں گے. ہم اس کے پیسے کی کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ اس سے بہت نیگیٹولی انفلوئنس ہو کے آئیں گے. آپ آ کے ایک وحشت میں آئیں گے, آپ کو اپنے بچوں پہ ترس آئے گا, آپ کو اپنے اوپر آئے گا میرے کتنا میں گھٹیا آدمی ہوں. اور جب آپ ان کی محفل میں جائیں گے, مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اورا مجھے خود فیل ہے. آپ ان کے قریب جاتے تھے نا, آپ کو نا آپ کا دل پکڑا جاتا تھا, ایسے کر کے ایسے پکڑا جاتا تھا, دل پکڑا, آپ ایسے ایک دم ایک پیس میں آ جاتے تھے, ایک پیس میں آ جاتے تھے. اس طرح ہمارا رائے گنج جانے کا اتفاق ہوتا تھا. تو مولانا اسلم صاحب کی برکت کی وجہ سے جب ہم جاتے تھے کبھی نا, نشتر میں اسٹوڈنٹ تھے, تو کہتے بھائی عبد الوہاب صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا. تو ہمیں ایک موقع مل جاتا تھا, تو ہم ان کے کمرے میں جا کے تھے, مولانا اسلم صاحب اس بہانے ان کی زیارت ہو جاتی تھی. ان کے پاس جاتے تھے نا تو ان کا ایک اورا تھا. مولانا جمشید صاحب تھے, ان کا ایک اورا تھا. اس اورا میں نا ڈاکٹر اسلم صاحب تھے, اورا تھا. اچھا, دنیا میں آپ بڑے لوگ دیکھے ہوں گے, یہ ادیب الحسن رضوی صاحب کا ایک اورا ہے. میں نے ان کے ساتھ امریکہ ٹریول کیا ہے, ان کا ایک اورا ہے. امجد ثاقب صاحب کا ایک اورا ہے. لوگوں کا اورا ہوتا ہے. ہمارے بھائی محمود صاحب ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے, بالکل سادہ سے آدمی ہیں. آپ ان کے ساتھ کرسی میں بیٹھے, آپ کا دل کے اندر ایک نرمی آنی شروع ہو جائے گی. میں نے یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے کیونکہ ہمارے نوجوان خاص طور پر اس نان مٹیریلسٹک کانسیپٹ کو شاید گراسپ نہ کر سکیں. بیٹا ارد گرد دیکھو تمہارے دوست کون ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں, کھاتے پیتے کن کے ساتھ ہو, باتیں کن کے ساتھ کرتے ہو, ان کو بدلیں. یہ انٹلیکٹ کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے کتابیں. بدقسمتی سے ہم کتابوں سے بہت دور ہو گئے. کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم نے کتاب کا کوئی صفحہ نہ پڑھے. میں اس پر بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں مختصر بتاتا ہوں. آپ اس کو نہ میرے سفید بالوں کو سمجھتے ہوئے اس کو نہ ایک بغیر کسی دلیل کے اس بات کو مان لیں کہ کتابیں آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر دیتی ہیں. ایک شخص نے ایک کتاب لکھی, آٹو بایوگرافی آف نیلسن منڈیلا. پوری زندگی اس نے لکھی. اس کی زندگی تو اس نے جی تھی, یہ کتاب پڑھ کے آپ اس کی زندگی کو جینا شروع ہو گئے. ایک کتاب ایک زندگی ہوتی ہے. وہ شخص جس نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی نا, اس نے اپنی زندگی جی ہے. جس نے 100 کتابیں پڑھی ہیں اس نے 100 زندگیاں جی ہیں, 101 زندگیاں جی, ایک اپنی بھی ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر کتابوں کے لیے کیجیے مہربانی کر کے. اور کتابوں کو ایک میں اب لمبا تفصیل ہے کہ بچوں کو راغب کیسے کیا جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ماں باپ تو راغب ہوں کم از کم. پہلا میں نے کہا تھا علم آتا ہے, انٹیلیجنس آتی ہے اہل علم سے ملنے سے. دوسری آتی ہے کتابوں سے. تیسری آتی ہے غور و خوض سے. انفارچونیٹلی غور و خوض ہماری زندگی سے بالکل نکل چکا ہے. آپ خود یاد کریں کب آپ نے آخری دفعہ 15 منٹ خاموشی سے بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ یار میں کیسا آدمی ہوں, دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے, میری بیوی میرے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے, میرے ارد گرد کے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میرا اللہ کا میرے بارے میں کیا ہوگا تاثر. اور ہم مسلمان اس بات کے بھی بہت ضروری مکلف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت مجھے اس حالت میں دیکھیں تو میرے بارے میں, کیونکہ ہم ان کی شفاعت کے ان کے امتی ہیں, وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ آج جو میں نے چول ماری ہے, یہ اس کا میری نظروں میں کیا ہے. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ کو بڑھانے کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ غور و خوض ہے. کم از کم 15 منٹ 20 منٹ غور و خوض کر کے, اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے, شیشے میں دیکھ کر, جو آپ کو فیس بک کہتی ہے وہ نہیں کہ جس کے 2000 ملین, یہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں واجب بلے بلے جاوید صاحب کیا زبردست آپ بات کرتے ہیں, اس پہ نہیں. اوریجنلی اپنے آپ کو بالکل شعور کو بڑھنا کر کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ تو کتنے پانی میں ہے, تیری نیت کہاں ہے, تیرا تو کہاں کھڑا کہاں ہے, کیا تو چاہتا ہے, کیا تیرے اندر شر چل رہے ہیں. یہ تیسری بات. پہلا کیا تھا, اہل علم کے ساتھ. دوسرا کتابیں.
तीसरा गौर व खौस, चौथा तजुर्बा। इंटेलेक्ट बढ़ती है तजुर्बा करने से। ये हमारी मटीरियल दुनिया में हम देखें, हमारे माँ बाप, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को नए तजुर्बे करने नहीं देता, नए नए काम करने नहीं देता, नए तजुर्बे करने को देता। बड़े कहते हैं कि नए नए तजुर्बात करने से इल्म को बढ़ता है। और पांचवी बात जो बुजुर्ग कहते हैं वो बनता है सफर करने से, सियाहत से, बशर्ते कि उसमें एक शर्त है। ये भी सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब से मैंने सीखी है बात कि सफर किया जाए बशर्ते कि उस सफर की नीयत शॉपिंग ना हो, और उस सफर में आप शॉपिंग ना करें। जो सफर इस शॉपिंग के अलावा किया जाएगा उस सफर से आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये 5 बातें हैं जिनसे हमारे अंदर इंटेलेक्ट बढ़ता है, और इंटेलेक्ट को बढ़ने से हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हुई जिंदगी की 2 जहतें जिनमें हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं पानी का एक घूंट पी लूं, कोई और नौजवान या हमारी बेटी या बहन या भाई कोई अब तक जो हमने किया है वो पॉइंट वाइज बता दे। जी प्लीज सर। Every unnatural thing is ultimately harmful. बिल्कुल सही। उर्दू में ये है कि खाओ पियो वो जो कुदरत ने धीमी आंच पे पकाया है। शहजाद साहब उधर कर। ठीक। फल जो है साल में एक बार आता है, साल में एक बार, और सूरज की किरणें चंद सेकंड के लिए उस एंगल पे उस पे आती हैं और उसकी कुकिंग या बेकिंग जो भी प्रोसेस है कुदरत का वो मुकम्मल होता है। सुभान अल्लाह। वो रैप होके आता है, हाइजेनिक होता है, टेस्ट उसका फ्रेश होता है, कोई ह्यूमन हैंड्स के बगैर अनटच्ड हो आता है। एक बात हो गई। इंटेलेक्चुअल स्लीप के बारे में आपको बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठने के लिए बताया, और बुक्स के बारे में जो बड़ा खूबसूरत जुमला आपका कि बुक्स लाइक सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है इंसान का। मैं तो वैसे डिक्शनरी को कहता हूँ, लेकिन बुक्स कोई भी हो, मतलब उसमें हर किताब में कोई अच्छी बात है अपनाई जाए, और जो अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलीफ से कंट्राडिक्ट करी है तो उससे रिसर्च की जाए। तो ये जो 5 बातें मेडिटेशन के हवाले से आपने, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बेटा बाद में हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे इन चीज़ों में। गौर व खौस के बारे में ना ज़रूर आप कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त ताकत है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने सामने अकेला खड़ा होता है और उसको फ़ौरन आइनिया सामने आ जाता है, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक नफ्से लवामा रखा हुआ है, वो पुलिसमैन है। नफ्से लवामा फ़ौरन बता देता है भाई साहब इधर आपने गड़बड़ की है। अच्छा, अब ये 2 जिंदगी के अगर जहद पूरे कर लिए तो हम 50% अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिंदगी का तीसरा जहद है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है हमारी इमोशनैलिटी। जानवरों में इंटेलेक्ट भी है, इमोशनैलिटी भी है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली फिजिकलिटी है। जानवरों में प्रीडोमिनेंटली फिजिकलिटी है। प्लीज गौर से सुनिएगा, इस फिक्र को जरा अहम है। सर जरा एक साइड पे बैठिए। जो इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी है जानवरों में, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की हद तक है। उनका इंटेलेक्ट इस बात से बचाता है कि ये खुड है, इस खुड के अंदर से सांप निकल सकता है, ये सांप की आवाज आएगी तो यहां से चीता मेरे ऊपर हमला कर रहा है। उनकी इमोशनैलिटी भी सर्वाइवल की हद तक है। आप उसकी दुम के ऊपर पैर रखेंगे तो वो करेगा, और अगर आप उसकी प्यार करेंगे तो वो आपको, बिल्ली आपके पैरों को चाटने लग जाएगी, कुत्ता यार। तो इनका सर्वाइवल की हद तक है। लेकिन प्लीज आप याद रखिए, इंसान की इमोशनैलिटी बियॉन्ड सर्वाइवल है। उसी इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी की बुनियाद में इंसान ने इतनी बड़ी तरक्की की है, इतना बड़ा इर्तका किया है कि वो चांद पर पहुंच गया और पता नहीं मरीख पे कहां कहां जा रहा है, और समंदर की तह तक पहुंच गया है। वो जो इमोशनैलिटी है वो क्या है? अब तक जो मैंने जितनी बातें बताई हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म है।
اس پلیٹ فارم کے اوپر جو چیز کھڑی ہے وہ ہماری ایموشنلٹی ہے. ہمارا پوری دنیا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہماری ایموشنلٹی کی بنیاد کے اوپر. اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایموشن کیا ہوتا ہے؟ جس وقت میں اس کمرے میں آیا یا اور ایسے بتاتا ہوں, اعجاز مسعود بھائی اور بھائی مجتبیٰ صاحب کمرے میں آئے تو اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آیا مجھے ایک احساس ہوا پلیزنٹ, کیونکہ یہ دونوں میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بہت گہرے دوست ہیں. تو ایک احساس ہوا مجھے, تو دیکھتے ایک دم یعنی میرے کوئی لفظ ذہن میں نہیں آیا, احساس ہوا. احساس کے بعد پھر خیال آیا, اچھا مجتبیٰ بھائی بھی آئے, ان کا تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, مجتبیٰ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. اب یہ خیال آیا, خیال کے بعد پھر لفظ آتا ہے. لیکن پلیز آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ خیال کو ایک آبجیکٹ سمجھیں تو ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے, اسی طرح ہر خیال کا ایک سایہ ہوتا ہے. یہ جب کمرے میں آئے تو جو خیال آیا وہ محبت کا آیا, وہ شفقت کا آیا, وہ تعلق کا آیا. تو اس کا جو سایہ ہوا وہ بھی محبت, شفقت اور تعلق والا ہوا. اگر کوئی اچانک سانپ نکل کے آ جائے مجھے کہا اب یہ مجھے ڈسے گا, اب یہ جو خیال آیا اس کا سایہ جو آیا وہ خوف کا سایہ آیا. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ ہر خیال ایک آبجیکٹ ہے, اس کا ایک سایہ ہے, اس سائے کا نام ایموشن ہے, اور ایموشن ڈیپینڈ کرتا ہے خیال کے اوپر. لہذا ایموشن کو چینج کرنا ناممکن ہے, کیونکہ آپ سائے کو تو چینج کر ہی نہیں سکتے. آبجیکٹ چینج ہوگا تو سایہ چینج ہوگا, آبجیکٹ کو لمبا کریں گے سایہ لمبا ہوگا, آبجیکٹ کو چھوٹا کریں گے سایہ چھوٹا ہوگا. تو خیال جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور ایموشن اس کا سایہ ہے, رائٹ. یہ جو سایہ ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ نیگیٹو ہوتا ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا, نازک بات ہے, یہ جب نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کے نیگیٹو ہونے کے نتیجے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ بندہ بنا ہوا ہے تو اس نیگیٹو خیال کو انرجی نہیں دے گا, اور اگر یہ بندہ بنا ہوا نہیں ہے تو اس نیگیٹو خیال کو انرجی دے دے گا. ٹھیک ہے, خالد مسعود صاحب یہاں بیٹھے تھے, یہاں سے ایک آرمی کے افسر آ گئے, فار ایگزامپل بڑے افسر آ گئے جو اس کے انچارج ہیں. اب کوئی جگہ نہیں ملی تو کسی نے کہا اعجاز مسعود صاحب آپ ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیں نا, ادھر بیٹھنا ہے. اعجاز مسعود صاحب اگر بنے ہوئے ہوں گے, یہ ایک نیگیٹو خیال ہے, یار میں بیٹھا ہوں یہاں, میں ایک معزز آدمی ہوں, ایک دم مجھے یہاں سے اٹھا دیا. اگر یہ بنے ہوئے آدمی ہیں تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, نیگیٹو خیال آیا ان کو. ان معروضی حالات میں یہی ممکن تھا, ظاہر ہے وہ اس علاقے کے وہ ہیں, ان کی مجبوری تھی, ان کو انٹرٹین کرنا تھا, انہوں نے تو یہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور آرام سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو بیٹھے رہیں گے. اور اگر یہ بنے ہوئے انسان نہیں ہیں تو یہ کہیں گے یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری بےزتی ہے. اگر کہہ سکتے وہ منہ پہ کہہ دیں گے, لیکن بعد میں مظہر صاحب کی خیر نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اتنا بنا ہوا ہے کہ وہ نیگیٹو خیالات کو چارج نہیں ہونے دیتا اور اس کو روک لیتا ہے. اور جو شخص یہ کر لیتا ہے اس کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہتے ہیں. اور ہم سب اکثر ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں. ٹریگر ہوتا ہے, اور ٹریگر فوری طور پر ہمارے اندر ایک خیال کو جنم دیتا ہے جس کے نیچے میں ایک ایموشنز آتے ہیں, اور وہ ایموشن فوراً چارج ہو جاتے ہیں, اور چارج ہو کے پھر ہم اس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں. اور اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز آپ یاد رکھیے گا, ایجوکیشن ڈز ناٹ میک اے پرسن ایموشنلی انٹیلیجنٹ. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک شبیر مغل صاحب کو جانتے ہیں نا جی, ان کا بھانجا وہاں ہے نادرا کے دفتر میں, تو بڑا پیارا بچہ آتا جاتا رہا, مجھے کہتا ہے انکل سب سے زیادہ ہمیں تنگ یہاں پتہ کون کرتے ہیں؟ کون؟ کہتے پڑھے لکھے لوگ. جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, عام لوگ, وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں. ایک بندہ اندر آتا ہے, اچانک گاڑی کھڑی کر کہتا ہے میرا پہلے کرو. ہم کہتے ہیں جی لائن لگی. کہتے مجھے پتا نہیں میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی مطلب ہے آپ وہ ہیں لائن لگی. وہ کہتا ہے میں ہائی کورٹ کا وہ ہوں, میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں, میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں. کہتے سب سے زیادہ ہمیں تنگ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, سب سے زیادہ فساد وہ مچاتے ہیں. تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں یار ان کا کوئی کاؤنٹر ادھر ادھر کر کے ان سے جان چھڑا لیں. تو تعلیم کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ دیکھیے لائن میں لگنے بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں برداشت کرتا. تو اب اس ایموشنل انٹیلیجنس کو کیسے اچیو کیا جائے؟ اگر ہمارے اندر وہ نہیں ہے، آپ زبردست ڈگری لے کے جاب رکھ سکتے ہیں، ریٹین نہیں رکھ سکتے. آپ خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، طلاق ہو جائے گی آپ کی، بچے آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، فساد ہونا شروع ہو جائے گا، ملازم آپ کے بھاگ جائیں گے، امپلائی آپ کے پاس نہیں رہیں گے، مالک آپ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے، مالکوں کا مالک نہ ناراض ہو جائے. اس کے لیے بھی میں، ویسے تو اس کی ایک بھی پوری ورکشاپ ہے ہماری ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی، لیکن میں آپ کو مختصر اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تو آپ سب سے پہلے 2-3 چیزوں کی مشق کریں. ایک تو مشق کریں کہ جب آپ ایک فارغ وقت میں مراقبہ کر رہے ہیں نا، غور و خوض کر رہے ہیں، تو اپنی حیثیت کی اصلیت کے بارے میں ضرور اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. ہمیں زوم جو ایموشنل ہونے کا ہوتا ہے وہ اپنے فزیکل سٹیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. میں پرنسپل ہوں قائد اعظم میڈیکل کالج کا، یہی سب سے بڑا زوم ہوتا ہے. میں جاوید اقبال ہوں جس کو قائد اعظم تھا، یعنی جس کو قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل کی ذمہ داری دی گئی تھی. میں پرنسپل نہیں تھا، مجھے ذمہ داری دی گئی تھی. اجاز مسعود صاحب وی سی کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، یہ تھے اجاز مسعود. اجاز مسعود ہونا زیادہ بڑا اعزاز ہے بنسبت وی سی نشتر کے. یہ میرے دونوں بھائی ہیں تو میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں، سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. کونسلر سی پی ایس پی ہونا چھوٹا اعزاز ہے، غلام مجتبیٰ ہونا ایک بڑا اعزاز ہے. اور یہ میری اصل پہچان ہے، باقی یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. اب جب سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا جو پرنسپل آیا، مگر یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو غلط سمجھا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو وہ سمجھا ہوا ہے جو ہم نہیں ہیں. تو سب سے ذرا ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے اہم بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو ہم ہیں. اور اگر آپ اس بات کو پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، کریے گا نہیں، 4 منٹ کے لیے اپنا ناک بند کر لیں اور منہ بند کر لیں، صرف 4 منٹ کے لیے. 4 منٹ میں وہ شخص جس نے ایسا کر لیا اس کو کوئی جاوید اقبال نہیں کہے گا، اس کو جاوید اقبال کی باڈی کہے گا. صرف 4 منٹ. آکسیجن کا مالیکیول 4 منٹ جو پھر رہا ہے نا، 4 منٹ کے لیے آپ کے برین میں نہ گیا، آپ زمین پہ پڑے ہوں گے. اور اگر کوئی جاوید اقبال پھر بھی کہے گا، باڈی نہیں کہے گا، تو اسے کہے گا جاوید اقبال ان ویجیٹیٹو فارم. جو آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ویجیٹیٹو فارم کہتے ہیں نا، جن کے آرگن کہتے ہیں ویجیٹیشن. کیا ہوتی ہے؟ مولیاں گاجریں. 4 منٹ کا فرق ہے جاوید اقبال کا مولی گاجر بننے میں. تو ہم اپنی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں کوئی بھی چیز ایموشنلی اگنائٹ نہیں کرے گی. ایک تو یہ ہے ٹیکنیک کہ ہم اپنے آپ کو اس زوم سے نکلیں جو ہمارے اوپر خام خاصے ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ ان چیزوں سے جو ہمارے باہر ہے، پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. دوسری اہم بات میرے پیارے بہنوں بھائیوں یہ ہے کہ جب بھی ایموشنل گھر میں کبھی ایموشنل سرکمسٹانسز آتے ہیں نا بیٹا، میاں بیوی کا لڑائی ہوتا ہے، بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، سب کی، جب ایموشنل سرکمسٹانس ہے، میں اگین ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے اس میں بھی بیلنس نہیں رکھ پا رہا، تو اس کو میں انشاءاللہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں جب بھی ایموشنل سرکمسٹانسز آئیں، آپ نے صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، پھر میں آگے موو کروں گا. وہ 2 باتیں یہ ہیں، آپ لفظ کو نہ پکڑیں، لفظ بولنے کے پیچھے جو مفہوم ہے اس کو پکڑیں. آپ کے بیٹے نے کہا میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتا، لفظ کو نہ پکڑیں، آپ یہ پکڑیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا. میری بات سمجھ آئی؟ آپ کے ملازم نے کہا سر مجھے اس وارڈ سے ٹرانسفر کریں دوسری وارڈ کے اندر، میں نے نہیں اس وارڈ کے اندر رہنا، یہ وارڈ میں آپ کے انڈر کام ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ نہ لفظ پکڑیں، یہ پکڑیں کہ اس نے کیوں کہا ایسا، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اچھا اب میں خطرناک بات کرنے لگا ہوں. کسی نے گربان پکڑ کے ماں کی گالی دی، کسی کو مغلظ گالی، تیری ایسا گندی گالی دی. آپ کو پتہ ہے گالیوں پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں گالی دے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا منہ توڑ دیں گے، ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس کے گھر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اس کے لڑائیاں کر سکتے ہیں. ہر کسی کو پتا ہے گالی دینا بری بات ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے
وہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکے گا جو وہ کہہ رہا ہے, جو ایکٹ کا وہ کہہ رہا ہے. پھر اس نے ایسی بات کیوں نکالی؟ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ اس نے ایسا کرنے پر یہ مجبور کیوں ہوا. تو اس کو پتہ لگے گا کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا پرابلم غیظ و غصہ نہیں ہے, اس کا پرابلم ڈکشنری کا پرابلم ہے. جو وہ محسوس کرتا ہے اس کے پاس وہ لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے آپ نے مجھے ملازموں کے سامنے بے عزت کیا, جس کی وجہ سے مجھے بہت میں ہرٹ فیل کیا, اور مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ یہ کریں گے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے, اس کو یہ کہنا نہیں آتا. اس نے کہا تیری ماں کی تیری. جس کا موٹر سائیکل آپ کی گاڑی سے لگا اور اس کا موٹر سائیکل ٹیڑھا ہو گیا, اس نے نکل کے ماں کی گالی دی یا بہن کی خدا نخواستہ مغلظ گالی دی. یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میں نے قسطوں میں موٹر سائیکل لیا ہوا تھا, اس کی 2 قسطیں ابھی دی تھیں, میں دفتر میں کلرک لگا ہوا ہوں, آپ نے اتنی بڑی گاڑی اس میں مار دی, میں کیا کروں گا. وہ یہ کہنا نہیں چاہتا, اس کو یہ کہنا نہیں آتا, وہ کہنا نہیں آتا. آپ کے بیٹے نے کہا میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں کہتا رہا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ آپ میری بےزتی کرتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میں فیل ہو گیا ہوں, اس کی وجہ سے آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا, میں اس لیے ہرٹ ہوتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں میں گھر چھوڑ کے جاؤں. اس کے پاس لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے اپنے اور ہم نے اس کو سکھایا نہیں کبھی لفظ بیان کرنے کو. ہمارے بچے جب بچوں کو ہرٹ ہوتے ہیں کیا کرتے بچے, رونا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ولایت میں دیکھیں, میں آپ کو پورا ذاتی, جب میں آسٹریلیا میں کام کرتا تھا, بچے کو آپ یوں ایگزامن کر رہے ہیں نا, تو وہ کہتا تھا oh it hurts. وہ یہ کہتا تھا مجھے درد ہو, it hurts, تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں کہتا دھاڑیو, یہ نہیں کہتا تھا. وہ اپنے جذبات کو, دھاڑیو, ماں کی گالی, ایک چیز آتا ہے نا, ایک طرح کی بات ہے. ہم دھاڑیو کہتے ہیں, ہم بیوی کی لڑائی, اس نے اٹھا کے گلدان منہ کے اوپر مار دیا. وہ بیوی یہ نہیں کہہ رہی, گلدان سے اس کو کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے آپ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں, کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں 6 بچوں کو کیسے سنبھالتی ہوں, مگر اس کو یہ کہنا نہیں آتا, وہ گلدان مارتی ہے. خامد آ کے کہتے یہ ایک کھانا پکایا تم نے, نمک دیکھو, ہر روز میں سارا دن کام کرتا ہوں, مجھے جرڈ ہوا ہے, مجھے یہ کھانا پکایا, یہ کھانا پکایا. یہ نہیں کہہ رہا, اس کو کہنا نہیں آتا کہ یار میں بہت مشقت میں ہوتا ہوں, بہت تکلیف میں ہوتا ہوں. میں اپنی بیوی سے توقع کرتا ہوں کہ جب میں آؤں تو آتے ہی مجھے گھر کے مسئلے نہ بتائے, میری جرابیں اتارے, کچھ بیٹھے میرے ساتھ بات کرے, کہے کہ تم تھک تو نہیں گئے, تو پھر میں بات بتاؤں گا اس کو. اس لیے میرے پیارے دوستو, یہ جو ایموشنالٹی کا معاملہ ہے, یہ ڈکشنری کا معاملہ ہے, یہ ووکیبلری کا معاملہ ہے. پلیز اپنے بچوں کو جذبات کا بیان کرنے کی ٹریننگ دیجیے. جن کی جو مائیں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, جیسے آپ کا بچہ جب رو رہا ہے نا, چپ کر نہ رو, یہ نہ کہیں. آپ اسے کہیں اچھا بیٹا کیا محسوس ہو رہا ہے, تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے, اچھا امی پر غصہ آ رہا ہے, اچھا ابو ساتھ نہیں لے کے گئے اس لیے, اچھا تمہارا کھلونا ٹوٹ گیا اس لیے. خود اس کو فیڈ کریں. وہ کہ ہاں میرا کھلونا ٹوٹ گیا میں اس لیے, اچھا تمہیں کھلونا ٹھیک کر دیتے ہیں. بچے جو ری ٹی ٹی پی پی کر رہا ہے, میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, شریف آدمی ہوں. تو وہ باقی 3 ڈاکٹر ہیں. تو وہ جو ہے نا, وہ چھوٹا بیٹا جو ہے نا, آج کل ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. وہ وہ کمپیوٹر سائنسز میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ینگ ہے, کافی چھوٹا ہے ابھی. تو اس کے اندر جس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے وہ ہے بچے کی, نیو بورن بیبی کے رونے کو کوانٹیفائی اینڈ کوالیفائی کرنا کہ وہ کس وجہ سے رو رہا ہے. اور ریسرچ کر کے انہوں نے 6 چیزیں نکالی ہیں جو کہ ڈیٹا موجود ہے کہ بچہ ایسے کر کے کرے گا, کر کے بولے گا, ایک میں پہلے کہے گا, کہے گا, ایسے مجھے یاد تھی بھول گئی اب. تو ہر ایک کا مطلب ڈفرنٹ ہوگا. ایک کا مطلب یہ ہوگا مجھے کہیں پین ہو رہا ہے, ایک کا مطلب ہوگا مجھے یا پیشاب یا پخانہ آ گیا ہے یا نکل گیا ہے یا نکلنے والا ہے, ایک کا ہوگا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, ایک کا مطلب ہے امی تم کہاں چلی گئی ہو, نظر نہیں آ رہی, اور چوتھا ہوگا مجھے تم نگلیکٹ کیوں کر رہے ہو, توجہ کیوں نہیں دے رہے میری طرف, رائٹ. تو جب بھی ہم بڑے بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے نا, تو وہ رونے کی بجائے پتہ کیا کرتے ہیں, وہ دھکا دیتے ہیں, وہ اونچا بولتے ہیں, وہ پلیٹ توڑتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ ایموشنلی لٹریٹ نہیں ہوتے. تو اب کیا کریں, پریونٹیو طور پر تو بچوں کو یہ سکھائیں, لیکن ہم ایڈلٹ یہ کریں,
پہلی بات میں نے کیا کہی تھی کہ اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں کہ میری حیثیت کیا ہے. جب ہماری حیثیت ہمیں پتہ لگ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لائن میں پیچھے کھڑا ہوں گا تو پھر کیا ہوا؟ ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں سب لوگ لائن میں لگے ہوئے, میں لائن میں سب سے پیچھے ہوں, لہٰذا میرا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ سے میں لائن میں آگے ہی ہوں گا نا, پیچھے تو نہیں ہوں گا. دنیا میں جتنے انسان ہیں میں سب سے کم تر ہوں. یہ میں ایسے کوئی آپ کو ایسی انہونی بات نہیں کر رہا. حضرت عمر یہ سوچتے تھے اپنے بارے میں. حضرت عمر یہ کہتے کہ مجھے پتہ لگے کہ دنیا میں سب انسان جنت میں جائیں گے, صرف ایک نہیں جائے گا, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ میں ہوں گا. یہ اتنے بڑے لوگوں نے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا ہے ہمیں. ہم بھی اپنے آپ کو کیا ترم خاں سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. ایک یہ بات. دوسرا میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی ایموشنل سچویشن ہو تو الفاظ کو نہ پکڑیں. آج سے آزما لیں. ابھی گھر جائیں, گھر میں کوئی بھی جھگڑا ہو, جو کوئی بھی سڑک کے اوپر, جس بندے نے جو بات کہی ہے بات کو نہ پکڑیں. میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں. ایک شخص نے مجھے گالی دی اور میں اگر بنا ہوا آدمی ہوں, میں کہوں بھائی, فرض کریں مظہر تو میرا چھوٹا بھائی ہے, مثال کے طور پہ ایک رول پلے کر رہے ہیں, رول پلے کہ انہوں نے گالی دی مجھے اور سب غصے میں کہا, اور ان کو میں نے یہ کہا کہ یار تمہاری یہاں سے جھاگ نکل رہی ہے, آنکھیں تمہاری سرخ ہو رہی ہیں, تم نے مجھے بہت بری گالی دی ہے, خیر تو ہے, آخر ایسا کیا ہوا کہ تمہیں گالی دینی پڑی؟ یار میں گھر سے لڑ کے آیا ہوں, یو نو میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے. ایک فکرہ میں نے کئی کتابوں میں نہیں پڑھا, خود میں نے ایوالو کیا ہے سارا دیکھ کے, کہ اینگر از اے لیگ لیس اینیمل. الو کے پٹھے. اب یہ ایک اینیمل آیا ہے مگر لیگ لیس ہے. اگر آپ نے اس کو ٹانگیں پرووائز کر دیں, آپ نے کہا الو کا پٹھا کہا ہے مجھے, یار نہیں کہا میں نے, یہ ٹانگیں بن گئی. نہیں, ٹانگیں بن گئی نا. الو کا پٹھا کہا ہے, ہاں کہا ہے, ٹانگیں اور بڑی ہو گئی. اب تو کہہ کے دیکھ, کہہ کے دیکھوں گا. اب آپ اس کی ٹانگیں بڑی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا الو کا پٹھا, میری عمر کو دیکھ کے باوجود ان کا کہا یار میرا بیٹا تو خیر ہے, اب کیا کریں گے یہ بتائیں. واٹ آپشن ہی ہیز, کیونکہ آپ نے ان کو ٹانگیں ہی پرووائڈ نہیں کی, ٹانگیں مہیا نہیں کی. پلیز ریمبر, اینگر از اے لیگ لیس اینیمل اینڈ وی پرووائڈ دیم لیگس. اگر ہم الفاظ کو نہ پکڑیں, جس ابھی نیکسٹ سچویشن میں آپ آزما کے آج دیکھ لینا, کوئی بھی چیز جو آپ کو غصہ دلواتی ہے اس میں جو بھی الفاظ بولے جائیں, آپ اس کے جواب میں کہنا یار بڑا سونا لگ رہا ہے, غصے لگ رہے ہو یار, بتاؤ تو بتاؤ کیا بات ہے. مجھے یہ تجربہ ایک دفعہ حنیف عارف صاحب کو جانتے ہیں کوئی لوگ, مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت, ہمارے استاد تھے, وہ بڑے مزدار آدمی تھے بڑے. ایک دفعہ نا انہوں نے نا میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. میں سرجن آفس میں آیا, انہوں نے نا سب لوگوں کے سامنے نا بڑی ایک امبیرسنگ بات کی. وہ بعض کا کسی کی ایسے اسے نا پنجابی میں کہتے ہیں وہ تمبی لگا دیتے تھے مجھے بہت. میں اس وقت سینئر رجسٹرار تھا, وہ میرے استادوں کی طرح تھے, بابر صاحب ساتھ بیٹھے, لیکن سم ہاؤ میں اپنے ٹیمپر کو کنٹرول نہیں کر سکا, اور میں جونیئر بھی بہت تھا, مجھے سزا بھی مل سکتی تھی, اور میں نے ایک بہت سخت بات کہہ دی ان سے. حنیف عارف صاحب کھڑے ہوئے, میرے پاس آ کے کہنے لگے یار جاوید انج تے تو بہت ہی سونا سی, غصے چ تو ہور بھی سونا لگتا ہے. حالانکہ وہ میرے ساتھ بابر صاحب تشریف رکھ, بابر صاحب کو جانتے ہیں, بابر صاحب کے وہ بہت گہرے دوست, بابر صاحب کے ساتھ میں کام کرتا تھا. وہ بابر صاحب کو کہہ کے مجھے نوکری سے نکلوا سکتے تھے, تو میرے اٹھ کے کھڑے ہو گئے باقاعدہ. جعفری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے میرے اوپر ایک اتنا مذاق کیا جو کہ بہت بھونڈا مذاق تھا, جو مجھے نا بڑا امبیرسنگ لگا, اخلاقی مذاق تھا, اور انہوں نے ہنسی کے لیے سب لوگ ہنس پڑے اس بات کے اوپر. تو میں نے غصے سے ایک ایسی بات کی جو ایک ریبٹل ہوتا ہے فوراً. تو حنیف عارف صاحب اٹھ کے کھڑے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ہمارے استاد تھے, بہت شفقت کرتے تھے. ایک دم انہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ میں جونیئر تھا بہت. اٹھ کے میرے سرجن آفس آپ نے دیکھا ہی ہے جہاں ہم وہ صابری شاہ کے ساتھ کافی پیتے تھے, تو اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے وہ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یار جاوید ویسے تو بہت سونا ہے, لیکن غصے سے ویسے تو اور بھی سونا لگتا ہے. اور میں نے کیا کرنا تھا, میں چپ کر گیا. رات کو پھر مجھے بابر صاحب نے کہا ان کے گھر جاؤ, پھر ان کے گھر گیا, اور اس طریقے سے وہ سارے میٹر ہم نے سارٹ آؤٹ, وہ سارا ظاہر انہوں نے گھرے لگایا مجھے, بلکہ مجھے کوئی گفٹ بھی دیا انہوں نے اس وقت. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی آپ کو اینگر کوئی انیشیٹ کرے تو آپ اس کو پیار نہ فراہم کریں. یہ دوسری بات. اور تیسری اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی ایموشنل سچویشن ہوتی ہے
تو ہم محسوس پہلے کرتے ہیں, سوچتے بعد میں. اس کو ریورس کرتے ہیں, سوچے پہلے, محسوس بعد میں. آفٹر آل وی آر کمپیوٹرز, آفٹر آل وی آر ناٹ کمپیوٹرز. اگر کوئی شخص ہمیں گالی دے رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ریئیکٹ نہ کریں, یعنی ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. ایک بندہ ہمارے گلے میں ہار ڈال رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اس کا اثر نہ ہو؟ لیکن یہ جو اثر لینا ہے, یہ سیکنڈ کام ہو اور سوچنا پہلے کام ہو. ہار پہنانے والے کے بارے میں بھی پہلے سوچیں پھر خوش ہوں, تعریف کرنے والے پر بھی پہلے سوچیں پھر خوش ہوں, اور گالی دینے والے پر بھی پہلے سوچیں پھر ناراض ہوں. تو یہ اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو ہم ایموشنلی بہت سٹیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں, فزیکیلٹی, انٹلیکٹ اینڈ ایموشنالٹی. اب جو آخری بات ہے, یہ میں نے دو بتایا تھا, ہماری پیڈسٹلز ہیں, سٹیج ہے, پہلی فزیکیلٹی اور انٹلیکٹ, اس کے اوپر کھڑا ہے ایموشنل یعنی اسٹیچو, اور یہ سارا کا سارا اس سارے کے اوپر جو سپر شیل ہے اس کا نام ہے اسپرچویلٹی. یعنی انسان ایک فزیکل بینگ ہے, ایک ایموشنل بینگ ہے, ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے اور ایک اسپرچوئل بینگ ہے. اور وہ لوگ جو اسپرچویلٹی کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وی آر اے اسپرچوئل بینگ ہیونگ ایموشنالٹی, انٹلیکٹ اینڈ فزیکلٹی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وی آر اسپرچوئل, لیکن ہم ریورس ہیں. ہم جیسے دنیا دار لوگ کہتے ہیں وی آر فزیکل بینگ ہیونگ سم انٹلیکٹ, سم ایموشنالٹی اینڈ اے بٹ آف اسپرچوالٹی. لیکن اس کو ریورس ہونا چاہیے, وی آر اسپرچوئل بینگز ہیونگ ایموشنز, انٹیلیجنس اینڈ فزیکل بینگ. اب وہ اسپرچوالٹی کیا ہے میں اگلے 5-7 منٹ میں بتا کے پھر سوالوں کے لیے آپ سے کہوں گا, پھر اجازت لوں گا. وہ میرا بھائی اور بہنوں اور بھائیوں, وہ یہ ہے, آپ کے خیال میں اسپرچوالٹی کیا ہے؟ کوئی دوست اسپرچوالٹی کو ڈیفینیشن کرے گا؟ جی سر. سر ماشاء اللہ, بالکل صحیح, آپ کی بات درست ہے. اور کوئی دوست اس میں, کیونکہ اس کی بہت سی تعریفیں ہو سکتی ہیں. تو جو شخص آخرت پہ بلیو نہیں کرتا اس کے لیے اسپرچوالٹی نہیں ہوگی. ویری نائس. جی اس کا روحانی تو ترجمہ ہو گیا نا اس کا سر, لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان فیصلہ کرنے کی استطاعت. What we believe is called spirituality. اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا, ہاں, تو ان کے لیے اسپرچویلٹی کیا ہوگی؟ وہ ان کی بینگ تو ان کی بھی ہے نا, 4 ڈائمینشن تو ان کے بھی ہیں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بہت شکریہ. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں تقریباً ساری باتیں صحیح ہیں, یعنی اس کے اندر کوئی کسی دوست نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو غلط ہے, صحیح ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں, کچھ حاصل کرتے ہیں, کچھ پاتے ہیں, کچھ گواتے ہیں. دنیا میں کچھ کرتے ہیں ہم. ان کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, یعنی 3 ڈائمینشنز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. واٹ یعنی کیا, میں نے کیا کیا, کیا سوچا, کیا کھایا, کیا پیا, کیا کیا, کیا نہیں کیا. ہاؤ, کیسے کیا, مطلب میں نے کیا کیا, میں نے ایک بہت بڑا گھر بنایا. ہاؤ, میں نے بہت ڈاکٹری سے پیسہ کمایا, بڑا گھر بنایا. ہاؤ ہو گیا. میں نے 3 بچے میرے ڈاکٹر بن گئے, ایک انجینئر بن گیا. یہ میرا ہے واٹ. کیسے کیا, ان کا داخلہ پرائیویٹ میں نہیں ہوا تھا, سرکاری میں نہیں ہوا تھا, پرائیویٹ میں محنت کی, فیسیں دیں, کرا کے ان کو گروم کیا, ان کو بنا دیا. ہاؤ. اسی طریقے سے کچھ بھی, میں پریزیڈنٹ بن گیا پاکستان کا. ہاؤ. یہ وٹ اور ہاؤ ہے. وٹ اور ہاؤ جو ہے یہ ہماری فزیکیلٹی, انٹلیکٹ اور ایموشنلی تک محدود ہے. اسپرچویلٹی تب آتی ہے جب وٹ کیا, ہاؤ کیسے, مگر تیسرا سوال جب تک ایڈریس نہ ہو تو اسپرچویلٹی ایڈریس نہیں ہوتی, وہ ہے وائی. میں نے 3 بچوں کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا, کیوں؟ میں یہاں بہاولپور سے بھی آیا صبح صبح اٹھ کے, کیوں؟ آپ لوگ گھر سے اٹھ کے آئے, کیوں؟
میں نے یہ عہدہ قبول کیا کیوں, میں نے یہ پانی پیا کیوں. یہ جو کیوں کا جواب ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہماری اسپرچویلٹی. اور اسپرچویلٹی ایک لینئر کانسیپٹ ہے. اس کے لیے آپ نے میری جتنی بھی ورک شاپ یا لیکچر سنے ہوں گے اس میں ایک مثال ضرور سنی ہوگی, جو مثال مجھے بہت زیادہ اپروپریٹ لگتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو, میں معذرت خواہ ہوں اگر میں دوبارہ دہرانی پڑے. اس مثال کا پہلا حصہ بالکل سچا ہے. میں جب یہاں نشتر میں تھا تو میں اسٹوڈنٹ, جب جعفری صاحب ہمارے استاد تھے تو جعفری صاحب کے ساتھ میں وہ اسٹوڈنٹ افیئر کے ڈائریکٹر تھے, تو میں ان کا رجسٹرار تھا, پھر سینئر رجسٹرار تھا, تو وہ میرے اوپر ہی سارا کچھ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا, سب کچھ میں ہی کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹ افیئرس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سے ہمارے بڑے رابطے ہوتے تھے, کئی اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ والے بھی آتے تھے. اسی دوران میں ایک فرسٹ ایئر کا بچہ آیا جس بچے کے ابا بھٹا نہیں ہوتا اینٹوں کا, اس میں اینٹیں تھاپتے تھے, اور اس کی امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں. اس کی 3 بہنیں تھیں, وہ تینوں بہنیں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں. اور بچے نے میٹرک میں پورا بورڈ میں دوسری تیسری پوزیشن لی, ایف ایس سی میں بھی پتہ نہیں, یہ راجن پور کے علاقے کا, ڈی جی خان کے علاقے کا رہنے والا تھا. وہ فرسٹ ایئر میں آیا, وہ سامو ہمارے ہتھے چڑھ گیا, اس کا دوستی ہو گئی. وہ ذرا مسجد میں بھی اس کا آنا جانا تھا, اس وجہ سے بھی تعلق ہو گیا. جب دوستی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی میرا زندگی کا آبجیکٹو ہے. آپ سوچیں کیا آبجیکٹو ہوگا اس کے زندگی کا, کیس کرے. بالکل صحیح. لیکن اس کے لیے اس نے پیرامیٹر بتایا نا, اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنے ابا کو نا عید کے دن بھی نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کی مٹی اتری ہو, ان کی لائنوں کی مٹی عید کے دن بھی نہیں اتری ہوتی. میں نے اپنے ابا کے ہاتھوں کی مٹی کو دھونا ہے, اور میں نے اپنی امی سے نا لوگوں کے گھروں کا کام کرنا چھڑانا ہے, اور میں نے اپنی بہنوں کو نا اچھی جگہ پہ شادی کرنی ہے, میں نے اپنے ابا امی کو حج کرانا ہے. اور اگلی خواہش بڑی حیران کن تھی. فرسٹ ایئر کا بچہ کہنے لگا, سنے ذرا لفظ سنے, غور سے سنیے گا, میری خواہش ہے یہ سب کے بعد ٹاپ کی خواہش, پھر میں نے پکا گھر بنانا ہے. گھر بنانا ہے, اینٹوں والا گھر بنانا ہے. ہاں, میری آنکھوں کے سامنے اس بچے نے یہ کیا. پیڈز میں ڈپلوما کیا, وہاں جا کے پیڈز کی پریکٹس شروع کی. مجھے میں کوئی اس کے لیے نہیں بیان کر رہا شو مارنے کے لیے, صرف تحدیث بن نعمت کے لیے, کہ بیچ میں 2 دفعہ اس کی فیسیں میں نے دیں, تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, وہ تھوڑی ہوتی تھی, اس کے پاس نہیں تھی. تو مجھے اس لیے اس کو فالو کرنا یاد ہوا کہ ایک دن وہ اپنی یہ جو اس زمانے میں ایف ایکس کار ہوتی تھی, ایف ایکس کار پر اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ آیا, اور مجھے 18,000 روپے واپس کرنے آیا کہ سر میں اب پیڈیٹیشین بن گیا ہوں, یہ آپ نے اس وقت مجھے 18,000 دیے تھے, میں آپ کو دینے آیا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اس نے یہ سارے کام اچیو کر لیے. اس کی زندگی کا ایک آبجیکٹو تھا نا. ایک اور ابھی اگلی بات تھیوریٹیکل ہے, یہ ہائپوتھیٹیکل ہے. اسی جگہ پر ایک اور بندہ تھا, وہ آیا, اس نے آ کے یہ کہا, اب اس بندے کا کتنا نیک مقصد تھا, آپ نے تالیاں بجائی ہیں, آپ کی آنکھوں میں کچھ لوگوں کے آنسو آئے ہیں, میں نے دیکھے, محسوس کیے ہیں. ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا یار ہمارے گاؤں کے اندر نا, اس کے مالی حالات ٹھیک تھے, اس نے کہا ہمارے گاؤں کے اندر نا جو مائیں ہیں نا وہ مر جاتی ہیں ڈیلیوری کے وقت, اور بچے جو ہیں نیو نیٹل ڈیتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے محنت کرنی ہے, میں نے اپنے محلے گاؤں کی نا, اپنے راجن پور کے اس علاقے کی نا, ایک بھی بہن بیٹی کو مرنے نہیں دینا نیو نیٹل کے ساتھ. دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے, لیکن دوسرے بندے کی اسپرچویلٹی, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے, مگر دوسرے کی اسپرچویلٹی اس سے بہت ہائی ہے. یہ ہے اسپرچویلٹی کی ڈیفینیشن آبجیکٹو ٹرمینالوجیز کے اندر. باقی میں روحانیت کی باقی تعریف کی اس میں نہیں جاتا. اور اس کو جس بندے نے اس کو آبجیکٹیولی ڈیفائن کیا, جس طرح آپ میئر کر سکتے ہیں نا, کسی کو میئر کر سکتے ہیں نا چیزوں کو, تو اس نے اسپرچویلٹی کو بھی میئر کرنے کے لیے بنایا. اس کا نام اسٹیفن کوفی ہے, اسٹیفن کووی, جس کی 7 ہیبٹس بک ہے. یہ کانسیپٹ آف دی ایسکیو میں نے اس سے لیا ہے, اسپرچوئل کوشنٹ کا. اور اس نے کہا اسپرچویلٹی کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کا پرپز کتنا ہائی ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہائپوتھیٹیکل مثال ہے. ایک گاؤں میں کوئی دکان نہیں تھی, تو ایک بندے نے کہا یار اس گاؤں میں کوئی دکان ہی نہیں ہے, ادھر تو بزنس کا پوٹینشیل ہی بہت ہے, ادھر ایک دکان کھولیں گے بڑا روزگار کمے گا. ایمانداری سے, دیانتداری سے اس نے دکان کھولی, بڑا روزگار کمایا, اس نے بہت روزگار کمایا. ایک اور آدمی تھا, اس نے کہا ادھر تو کوئی دکان ہی نہیں ہے یار,
یہ ہمارے محلے کے سارے لوگ بیچارے 3 گاؤں میں کھانا لینے جاتے ہیں, چیزیں ادھر کھولتے ہیں. یار ان لوگوں کو آسانی ہوگی, یہاں سے لے لیں گے. اس نے بھی وہی کیا, اتنے پیسے کمائے, سب کچھ کیا. ایک نے کہا یار بڑے عرصے سے خیال تھا ایک آرگنائزیشن بنائیں, جس طرح ارتقا فاؤنڈیشن ہے نا, اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن بنائیں, یتیموں کا خیال رکھیں, پر پیسے ہی کوئی نہیں ہوتے یار اپنے پاس. یہ بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے, یہ یہاں دکان کھولتے ہیں, ایک تو اپنے گھر کا روزگار چلے گا, اس میں سے کچھ پیسوں سے میں اپنی آرگنائزیشن بھی چلاؤں گا. اب یہ تینوں بندوں نے ایک کام کیا ہے, ایمانداری سے کیا ہے, نیکی سے کیا ہے, ایک جتنے پیسے کمائے ہیں, مگر تینوں کی اسپرچویلٹی ڈفرنٹ ہے. تو اسپرچویلٹی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ واٹ اینڈ ہاؤ, اس کا تعلق اس بات سے کہ وائی. تو ہم سب کا وائی کیا ہے؟ اگر ہمارا وائی ٹھیک ہے تو ہماری اسپرچویلٹی ہائی ہے. اور وائی کے لیول ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر ان کو اچیو کرنے کا کیا طریقہ ہے اگلے 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں. وائی کا پہلا لیول ہے لسٹ. میں زندگی میں جو بھی کام کرتا ہوں مزے کے لیے کرتا ہوں. میں اپنی زندگی کا جو بھی کام کرتا ہوں مزہ میں کرتا ہوں. جس کام میں مزہ آیا وہ کرتا ہوں. وہ کھانے کا کام ہے تو خرچ کرنے کا کام ہے, وہ کوئی جنسی تعلقات کا معاملہ ہے تو وہ مال دولت کا معاملہ ہے, وہ جس میں مزہ آئے گا بس میں وہ کروں گا. بس یہ وائی کی سب سے نیچے والی سطح ہے. آپ کہیں گے جانوروں والی سطح ہے, جانوروں والی سطح ہے. نہیں سر, کوئی بھی جانور لسٹ کے لیے اپنی زندگی نہیں گزارتا سوائے بچھو کے. بچھو بغیر وجہ کے ڈنگ مارتا ہے. باقی ہر انسان, ہر جانور جو کام کرتا ہے وہ اس سے اوپر کی سطح پہ کرتا ہے, اور وہ سطح ہے ڈیزائر. وہ سطح ہے نیڈ. مطلب شیر بکری کو کھاتا ہے نیڈ کی وجہ سے. رجا ہوا شیر بالکل بکری کو نہیں کھاتا. سانپ ڈستا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ مجھے اٹیک ہوگا, سروائیول کے لیے, نیڈ. تو انسان کے پاس پوٹینشل ہے جانوروں سے بھی نیچے جانے کا. جو انسان لسٹ کے لیول پر زندگی گزار رہا ہے وہ جانوروں سے نیچے کے لیول کی زندگی گزار رہا ہے. لسٹ, مزہ, جو اس میں مزہ آیا بس وہ کر لینا ہے, جو دل چاہے وہ میں نے کر لینا ہے بس. یہ جانوروں سے نیچے کی سطح ہے. اس کے اوپر کی سطح ہے جانوروں کی نیڈ. اب ایک نارمل انسان, آئیڈیل انسان کی زندگی دیکھیں. ایک انسان پیدا ہوا بامل ملتان میں, یہاں اس نے وہ بچہ ہوا, وہ بڑا ہوا, اس نے اسکولنگ کی, وہ کالج بنا, وہ ملا, وہ مینیجر بنا بینک کا, یا ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا. اس نے ایک گھر چھوٹا تھا 5 مرلے کا, وہ 1 کنال کا بنایا, 2 گاڑیاں لے لیں, بچوں کی سب کی شادیاں کر دیں, شادیاں کر کے باہر چلے گئے. اب وہ خود بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کا ہارٹ اٹیک ہوا, کوئی بات نہیں, 70 سال کی عمر میں پھر وہ چلا گیا. سب لوگ کہیں گے کتنی زبردست اس نے زندگی گزاری. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ زندگی جو ہمیں آئیڈیل زندگی لگ رہی ہے, یہ زیادہ سے زیادہ اینیمل لیول کی زندگی ہے, بیکاز اٹ از نیڈ بیسڈ. جب وہ دنیا سے گیا تو وہ بالکل ایسے گیا جس طرح سے ایک بکری دنیا سے چلی گئی تھی, یا ایک گھوڑا اس دنیا سے چلا, اس کے پیچھے اس کی کوئی لیگیسی نہیں ہے. لیگیسی وائی کریٹ کرتی ہے. اس سے اوپر تیسرا لیول ہے, وہ ہے, سوری میں تھوڑی سی میں غلط کر گیا. لسٹ کے بعد ہے ڈیزائر, خواہش کا لیول. ڈیزائر کے بعد جو ہماری زندگی ہے, اور ڈیزائر بھی سب اینیمل زندگی ہے, ہماری زندگی ڈیزائر کی زندگی ہے یہ ساری. ڈیزائر کے بعد ہے نیڈ کی زندگی, اور جو نیڈ کی زندگی ہے وہ اینیمل لیول کی زندگی ہے. اینیمل لیول سے جو ہیومن لیول کی زندگی ہے وہ ہے جس کا وائی, جس کے وائی میں یہ 4 چیزیں ہوں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. 4 چیزیں, وہ 4 چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہماری زندگی لسٹ, نیڈ اور ڈیزائر سے اوپر ہوگی. ڈیزائر کی زندگی جو ہے وہ سب ہیومن زندگی ہے, نیڈ کی زندگی اینیمل زندگی ہے. ہیومن زندگی ہونے کے لیے شرط ہے 4 چیزیں, کہ اس کے وائی میں پہلی چیز یہ ہو کہ جو اس کا پرپز آف لائف ہو وہ اس کی نیڈ نہ ہو. ایک ایکسرسائز کر لیں آپ ابھی اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ میں 63 سال کی عمر میں مئی میں 64 سال کا ہو جاؤں گا, میں زندہ ہوں, میری زندگی کا پرپز کیا ہے. آپ سب حضرات بھی اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ میں کیوں زندہ ہوں, بتائیں میں کیوں زندہ ہوں, اپنے ذہن میں سوچ لیں. اب جو بھی آپ نے پرپز سوچا ہے, میں آپ کو 15 سیکنڈ دیتا ہوں, اپنے دل میں سوچیں کہ آپ کا کیا پرپز ہے, کیا مقصد ہے آپ کا. اس پانی کی بوتل کا ایک پرپز ہے, اس کا ایک پرپز ہے, اس کا ایک پرپز ہے, ہر چیز کا, گھڑی کا پرپز ہے, میرا کیا پرپز ہے. سوچ لیا ہوگا آپ نے.
پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی پرپز آپ نے سوچا ہے نا، میں 4 شرائط بتا رہا ہوں پورا کرنے کی. پہلا یہ کہ وہ پرپز سبجیکٹو نہ ہو، آبجیکٹو ہو. فرق بتا دیتا ہوں. میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ سبجیکٹو بات ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. میں اللہ کا تابعدار بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کریں گے کیا جس سے پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کے تابعدار بن گئے. میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں میں 2 کلومیٹر روز بھاگوں گا، 7 اپ پیپسی نہیں پیوں گا، یہ کاربوہائیڈریٹ نہیں لوں گا، یہ ہے آبجیکٹو. تو آپ نے جو بھی پرپز سوچا ہے، سوچیں کہ وہ سبجیکٹو ہے کہ آبجیکٹو ہے. اگر تو وہ سبجیکٹو ہے، وہ آپ کا آبجیکٹو ہی نہیں ہے، آپ اس کو کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتے. آپ خود ہی دل میں ریوائز کر لیں اس کو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آبجیکٹو تھا وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے کلینک کی شاخیں پورے پاکستان میں پھیل جائیں. ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے، ویری نائس. ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کو کوئی منع بھی نہیں ہے، بنا لیں پوری دنیا میں، اس کو کوئی منع نہیں کرتا. مگر یہ آپ کا آبجیکٹو آف لائف نہیں ہے. اب دیکھ لیں، اب خود آپ اندازہ لگا لیں، جو بھی آپ کا آبجیکٹو آف لائف ہے، کیا وہ آپ کی نیڈ ہے؟ اگر نیڈ ہے تو وہ آبجیکٹو نہیں ہے. اور اگر ہمارا جو بھی آبجیکٹو بنا وہ نیڈ بیسڈ ہے تو ہم آبجیکٹو لائف گزار ہی نہیں رہے. ہماری اسپرچولیٹی نیچے ہے، اس کو اوپر کرنی پڑے گی، مرنے سے پہلے کرنی پڑے گی. تیسرا اس کی شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ختم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ جو آپ کے ساتھ ختم ہو جائے، جب آپ دنیا سے جائیں تب بھی لوگ کہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کبھی آپ نے کسی شخص کو سنا ہے ایسا، ڈاکٹر جاوید اقبال پراڈو گاڑی والا، 50 سال بعد ڈاکٹر جاوید اقبال 6 مربوں والا، ہاں عبدالستار ایدھی وہ والا، وہ لوگوں کو یاد ہے. نیوٹن یاد ہے، خالد بن ولید یاد ہے، ابن رشد یاد ہے، علامہ اقبال یاد ہے، یہ لوگ یاد ہیں. ادیب الحسن رضوی کو یاد رکھیں گے، امجد ثاقب کو یاد رکھیں گے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو یاد رکھیں گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیسری بات یہ کہ وہ جو ہماری ٹائم باؤنڈ نہ ہو. ہمارے کچھ ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے باقیات کے اندر میری لیگیسی کو کنٹینیو کرے گا، جو دلوں میں لوگوں کے رہوں گا. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے نا، جو بھی آپ محنت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ نوبل ہو. نوبل سے مراد یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری آپ کے بیوی بچوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں. ضروری نہیں مٹیریل. ہماری ایک بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہاں جی میں ہر سال پورے محلے میں 6 دیگیں چڑھاتا ہوں، میں اپنی نکرانی کو ساری سردیوں کے کپڑے میں اس کو دے دیتا ہوں، نکرانی کے بچوں کی فیسیں میں دیتا ہوں. یہ نوبیلٹی نہیں ہے، یہ چیریٹی ہے. اور جس ملک میں ہم کہتے ہیں نا پاکستان دنیا میں سب سے چیریٹی کرنے والا ملک ہے، انٹرنیشنل عمرانیات کے ماہر کہتے ہیں کہ چیریٹی کا زیادہ ہونا انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ اس معاشرے میں پیسے کی تقسیم نارمل نہیں ہوئی. جس معاشرے میں ہر سال چیریٹی بڑھ رہی ہے نا، اس معاشرے میں ہر سال ایسے لوگ بڑھ رہے ہیں جن کو چیریٹی کی ضرورت ہے. مدنی زندگی میں چیریٹی کم ہونی شروع ہو گئی تھی، لوگ زکاتیں لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. ہمارے معاشرے میں چیریٹی بڑھ رہی ہے. ہم کہتے ہیں یار پاکستان دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 ہے ہمیشہ. یہ بڑا برا انڈیکیٹر ہے. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے اپنی اوقات سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا اور اپنی گلٹ کو مٹانے کے لیے اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑا کام کر دیا. نوبیلٹی اس کا کام نہیں ہے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو 35 سال سے ہمارے گھر کام کر رہا تھا، اس کا زندگی کا لیول کتنا اوپر ہوا. تو یہ 4 خصوصیات پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں. نمبر 1، اگر ہمارا وائی آبجیکٹو نہیں ہے تو ہمارا وائی نہیں ہے. اگر ہمارا آبجیکٹو ہماری نیڈ ہے تو ہمارا وائی بہت چھوٹا ہے. اگر ہمارا آبجیکٹو ٹائم باؤنڈ ہے تو اس کا وائی بہت چھوٹا ہے. اور چوتھا میں نے کہا تھا کہ وہ نوبل ہے کہ نوبل نہیں. نوبل چیریٹی کو نوبلٹی سے آپ کمپیئر نہیں کریں گے، 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. چیریٹی کرنے والوں کو بہت دل سے سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. یہ ورک شاپ میں نے ملک سے باہر بھی کروائی ہے بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ.
لیکن جو مسلمان ہیں، یہاں سارے مسلمان ہیں یا کوئی نان مسلم بھی ہے؟ اوکے، اگر مسلمان ہے تو ان کے لیے پانچویں شرط بھی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی میرا آبجیکٹو ہے وہ مجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے کہ جنت کے قریب کر رہا ہے. باقیوں کے لیے ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ماننے والا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا آبجیکٹو اس کو کہیں جہنم کے قریب تو نہیں کر رہا. ایک آدمی سارا دن، آپ حیران ہوں گے، ہمارا اللہ کرے یہ ویڈیو اس تک نہ پہنچے، ایک ہمارا جاننے والا ہے آسٹریلیا میں، مسلمان ہے اور مذہبی گھرانے سے ہے، سم ہاؤ وہ LGBT کے اس میں ہے. اس نے کہا پچھلے سال میں نے بڑی چیریٹی کی. کہاں کی؟ اس نے کہا وہ جو LGBT کی آرگنائزیشن ہے، گے آرگنائزیشن، اس کے اندر میں نے چیریٹی کی. تو اپنے طور پر تو وہ بہت، آسٹریلیا میں بہت بڑی چیریٹی جو ہے وہ ایکچولی ادھر سے ہے. تو اپنے جانے تو اس نے بہت نیکی کا کام کیا، اپنی کمائی میں سے چیریٹی کی بہت زیادہ. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو چیریٹی ہے، جو کچھ ہمارا آبجیکٹو ہے، وہ اس کے قریب ہے کہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، بچوں، بس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اس کے بعد پھر ہم سوال کچھ دیر رکھ لیں گے اگر ممکن ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے. یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں ہم سارے اپنی ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے، مگر یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس کریٹ کر کے ہمارے اندر ممکنہ جتنے بھی امکانات ہیں ان امکانات کو سرفس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بڑی زبردست صفت ہے جس کا میں خود نہ ذاتی تجربے پر ریسیپینٹ ہوں، آپ بھی ہوں گے، کہ اللہ کی طرف آپ ایک قدم بڑھے نا تو اللہ آپ کی طرف بھاگ کر آتا ہے. جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں نا، تو ہم نے خود اپنے پیاری پرلی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں گے. اللہ کا نام صفاتی نام ہے ہادی. ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مظہر برف والا. یہاں اس کی دکان سے آپ کو کیا ملے گا؟ مظہر جوتوں والا. جوتوں کا بھی کاروبار ہے نا آپ کا. مظہر جوتوں والا کیا ملے گا وہاں سے؟ اللہ کا نام ہے ہدایت دینے والا. تو اللہ کی طرف سے وہ کیا ملے گی؟ مگر ہدایت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. تربیت میری اور آپ کی ضرورت ہے. خواہش ہمارے اندر ہونی ضروری ہے. ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اپنے دل کو پاک کر کے آج سے کوشش کریں. میں نے آپ کو ایک آؤٹ لائن بتائی ہے. اس آؤٹ لائن کو ریسنٹلی میں نے ایک بک فارم میں بھی چھاپا ہے، مگر وہ انسیڈنٹلی میں نے اپنے پبلشر کو کہا کہ 50 60 70 کتابیں بھیج دینا. اس نے وہ پیرنٹنگ والی کتابیں بھیج دی اور اس کی صرف 3 کتابیں بھیجیں. تو ایک کتاب جو ہے وہ اعجاز مسعود نے میرا خیال ہے لے لی ہے، مجھے پتہ لگ گئی ہے. تو وہ کتابیں وہ آن لائن مل جاتی ہیں. ہاں باہر وہ یہ جو متوازن زندگی والی کتاب وہ نہیں ہے، وہ آن لائن اویلیبل ہوگی. لیکن پیرنٹنگ پر جیسے پچھلے میں سیشن کیا تھا، میں نے ایک مینول تیار کیا ہے جو کہ میری کافی 10 سال کی محنت کا ایک نتیجہ ہے. اور ایک ہماری جو ہے شاعری کی کتاب بھی ہے، وہ بھی ہے. بر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو لے سکتے ہیں. یہ میری طرف سے کچھ گزارشات تھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ سوالات ہوں تو 5-10 منٹ میں ہم لے سکتے ہیں. یہ میں سنائی دے گا. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، ہماری زندگی میں جب زندگی ہم پر وارد ہوتی ہے، یعنی زندگی وارد ہونے کا مطلب ہمارے اوپر کیا چیز وارد ہوتی ہے؟ کوئی شخص، کوئی منظر، کوئی آواز، کوئی ذائقہ، کوئی احساس، کوئی خیال. یہ 6 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہماری زندگی ہمارے اوپر وارد ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کو 7ویں چیز کوئی نہیں ملے گی. یعنی جو بھی ہماری پرسیپشن ہے وہ انہی 5 حسیات کے ساتھ، یا ہمارے ذہن میں خیال بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ سکتا ہے کہ یار یہ اعجاز مسعود کا رویہ مجھ سے چینج ہو گیا ہے. میں بار بار ان کا نام سنوں کہ میرے دوست ہیں، مجھے پتا ہے یہ کبھی مجھے جج نہیں کریں گے، میرے گہرے دوست ہیں. تو میں اس لیے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اب یہ خیال مجھے بغیر کسی احساس کے ہونا شروع ہو گیا، اور میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا جتنا احساس ہوتا ہے. جب یہ 6 چیزیں ہمارے پر وارد ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے ہمیں ایک احساس دیتی ہیں. احساس کے بعد خیال آتا ہے. خیال کا ایک سایہ ہوتا ہے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ میں نے سارا تفصیل بتا دی ہے. پھر خیال کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ لفظ ہوتے ہیں. خیال کو میں کہتا ہوں او بسم اللہ بسم اللہ، اعجاز بھائی آ گئے، مجتبیٰ بھائی آ گئے. لفظ ہوتے ہیں. لفظ کے بعد ایکٹ ہوتا ہے.
پھر میں آپ کو جیسچر کرتا ہوں جس سے پتہ لگے کہ جو مجھے خیال آیا ہے میں نے جفی ڈال لی, پیار کیا, یہ سارے خیال آئے. پھر ایکٹ ہوتا ہے. ایک ایکٹ اگر بار بار کیا جائے تو اس کو ہیبٹ کہتے ہیں. اور اگر ہیبٹ اتنی دفعہ کی جائے کہ پریڈکٹیبل انوائرمنٹ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر یہ انوائرمنٹ ہوگا تو یہ یہی کرے گا, تو اس کو بیہیویئر کہتے ہیں. کہ اگر اس کے ساتھ یہ کیا تو پھر یہ یہی کرے گا اور وہ وہی کرے گا, اس کو بیہیویئر کہتے ہیں. اچھا, اگر جو پریڈکٹیبل انوائرمنٹ ہے وہ نہ بھی ہوا تو وہ پھر بھی وہی کرے گا, اس کو پرسنالٹی کہتے ہیں. مطلب نیک آدمی کی ایک پرسنالٹی. بیہیویئر نیک آدمی کا یہ ہے, میں آپ سے نیکی کروں گا آپ مجھ سے نیکی کریں گے, ٹھیک ہے, یہ نیکی کرنے کا بیہیویئر ہے. میں آپ سے نیکی نہیں بھی کروں گا آپ نیکی کریں گے, آپ کی پرسنالٹی نیک بن گئی ہے. میں آپ کے ساتھ برا سلوک ہوں گا آپ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے, یہ آپ کا بیہیویئر ہے. میں آپ سے برا سلوک نہیں بھی کروں گا تو آپ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے, یہ پرسنالٹی بن جاتی ہے. اور ساری سائنس یہ کہتی ہے کہ کیا بیہیویئر تک بریک لگا سکتے ہیں. سب سے آسان ہے خیال کے اوپر بریک لگانا, دوسرے نمبر پر ہے الفاظ کے اوپر بریک لگانا, تیسرا ہے الفاظ کے بعد ایکٹ پر, یعنی گالی نکال دی مگر یعنی میں تمہارا سر توڑ دوں گا لیکن سر توڑا نہیں, یہاں بھی بریک لگ سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے ہیبٹ کے اوپر ذرا بہت مشکل ایک پوری, لیکن طریقہ ہے ایک ہیبٹ کو چینج کرنے کا. بیہیویئر کو چینج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, لیکن پرسنالٹی کو چینج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. لیکن مولانا روم نے صرف یہ کہا, میں نے تحقیق کی تو میں نے کہا کہ وہ مجھے کہیں سے اور نہیں ملا کہ اگر پرسنالٹی بن گئی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے a personality will die with the person. They will go with the head. Habits go with the head and personality dies with the person. لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسپرچویلٹی کو سمجھتے ہیں, ایک چیز پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے. حضرت خالد بن ولید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں نے نہیں ہونا. ایڈلٹ تھے وہ, پرسنالٹی بنی ہوئی تھی. حضرت عمر کی پرسنالٹی بنی ہوئی تھی, غصے والی, ایگریشن والی. ایک چیز نے پتھر کو بھی پانی بنا دیتا ہے, وہ مولانا روم نے کہا ہے انکنڈیشنل لو. تم جو بھی ہو میرے ہو, گندے ہو پھر بھی میرے ہو, غلط ہو پھر بھی میرے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو کہنا مشکل ہے, کرنا بہت مشکل ہے. ماں بھی بچے سے کنڈیشنل محبت کرتی ہے, جس کے نمبر زیادہ آتے ہیں اس بچے کو سب کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے, یہ میرا بیٹا ہے جس کے 7 سٹارز آئے ہیں, دوسرے کے بارے میں نہیں بتاتی. کنڈیشنل لو کرتی ہے ماں بھی. تو وہ جو آپ کی بات کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم, مگر یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے, یہ ہم جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, مگر انکنڈیشنل لو اگر آپ کسی کو ایکسٹینڈ کر دیں گے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے, اور پگھل جاتا ہے. شاپنگ تو اور بات ہے, مگر اسی کے لیے ہی جانا. یہ سوال چونکہ سیکنڈ والا پارٹ اتنا اہم نہیں ہے لیکن پہلے والا بہت اہم ہے, تو میں اس کا عرض کرتا ہوں. دیکھیں, اورا کا مطلب ہوتا ہے فضا. آپ ایک دکان میں گئے, عطر کی دکان میں گئے, تو آپ کو عطر نظر آ رہا ہے کہیں عطر آپ نے ہاتھ سے پکڑا ہے مگر وہ عطر وہاں موجود ہے. اس طریقے سے اب یہ بات ہم صرف اسپرچویلٹی کی بیس پہ نہیں کہتے, ہم اس کو سائنس کی بیس پہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کی, ہر ایکشن کی, ہر شخص کی ایک انرجی ہوتی ہے. سارے لوگ سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں, سب لوگ سیدھے ہو کے بیٹھے. اب میں نے ایک آرٹیفیشلی یہ بات کہی ہے, اس کی ایک انرجی ہے. اس انرجی پر آپ کے ذہن کے اندر کیا ابلا ہوگا. میں نے ایک زور سے کہا یار سارے لوگ کیسے بیٹھے ہیں, سیدھے ہو کے بیٹھے, سیدھے ہو کے بیٹھے. آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک نیگیٹو انرجی آپ پر ٹرانسفر ہوگی. حالانکہ میں نے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ کو, میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کی, میرے بہت پیارے بہنوں اور بھائیوں, میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ, خاص طور پہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. اب اس بات کی ایک انرجی ہے. وہ جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جن کی فزیکلٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, انٹلیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ایموشنلٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, ان کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, اور وہ انرجی ان کے ارد گرد ایک فضا کے طور پر موجود ہوتی ہے. اس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں, اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. تو آپ محسوس کر کے دیکھ لیں, بوڑھی نانی اماں کی گود میں کبھی سر رکھیں, آپ دیکھیں گے وہ اورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے تو بہت سارے بزرگوں کے ساتھ اورا دیکھا ہے. مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ کا میں نے ذکر کیا, بھائی محمود صاحب کو میں نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ ہم نے اورا کیا. اور لوگوں کا بھی اورا ہوتا ہے. ایک کوریا سے ایک میرا پروفیسر تھا وہاں آسٹریلیا میں, پروفیسر مورس میں ملا بھی ہوں پچھلے چند مہینے پہلے, 30 سال بعد اس کا ایک اورا تھا. 2000 ریسرچ پیپر ہے, اس کا اپنا ایک سائنٹیفک اورا ہے. تو دنیا میں بڑے لوگ اس طرح کے ہمیں دیکھے ہیں, اس کا اورا ہوتا ہے ان کا.
تو اورا ایک فضا کا نام ہے جو ان کی شخصیت کی وجہ. احمد جاوید صاحب کا اورا ہے, ہاں ان کے حالہ کہتے ہیں, چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے. تو یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے جس کے اندر اب آپ وہاں سے گزریں اس کی تندور کے قریب سے, کچھ بھی نہیں, آپ نے ہاتھ لگایا, مگر آپ کے ایسے یہاں دیکھیں گے نا کالس لگی ہوئی ہوگی, آپ کو وہاں سے گرمی مل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, کبھی آپ گزرے نا چمڑے کی مارکیٹ کے درمیان سے, وہ جو قلعے کے نیچے ہے, سمیل آ رہی ہوگی آپ کو, واٹر سمیل آ رہی ہوگی. تو یہ ہر انسان کے اندر ایک خوبی اورا ہوتا ہے. تو ایک گناہ کا اورا ہوتا ہے, ایک نیکی کا اورا ہوتا ہے, اچھا حلال اور حرام کا بھی اورا ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کے چلو, ہماری سرجری میں ایک بڑی زبردست بات تھی, میں نام کسی کا نہیں لیتا, ہمارے ایک بابر صاحب بتایا کرتے کہ یار منڈا جو سرجری کرتا ہے نا بڑی زبردست سرجری کرتا ہے, لیکن مریض نہیں ٹھیک ہوتا, دیکھنے میں لگتا ہے صحیح امپریشن کیے ہوئے. آپ کہیں گے یہ کون سی سائنٹیفک بات ہے, لیکن ہمیں پتا ہے وہ مریضوں کے ساتھ گڑبڑ کرتا تھا, ایک کلیگ تھا, گڑبڑ کرتا تھا, بےایمانیاں کرتا تھا ان کے ساتھ. اب یہ باتیں نا کچھ میٹا فزیکل لگتی ہیں, مگر اب کوانٹم فزکس وغیرہ اور انرجی کے سمجھانے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو غیر مرئی بھی ہوتی ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. آپ گھر کے اندر صرف ایک کام کریں, میک شور کریں کہ ہر بندہ مسکرا رہا ہو, شام کو دیکھیں کہ فضا بدلی ہوگی. گھر میں ہر بندہ ہنس رہا ہو, شام کو گھر کی فضا بدلی ہوئی ہوگی. اور گھر میں یہ والا ماحول ہو, شام کو فضا بدلی ہوگی. آپ کے گھر کے کبوتر بھی سہمے ہوئے ہوں گے, آپ کے گھر کے اندر پودوں کے اوپر بھی پھول نہیں ہوئیں گے. سائنٹیفکلی پرووڈ ہے, چے جائے کہ انسان. یہ کہ جو آپ نے, میں اس سوال کو ایڈریس کر لوں پہلے یہ جو آپ نے یہ پڑھا ہے کہیں کہ بچے کے اندر پیدائشی ایموشنز ہوتے ہیں, یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اس طرح کی کوئی ریسرچ کوگنیٹو سائیکالوجی میں نہیں ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے کیسے اس نے ایموشنل ریئیکٹ کرنا ہے وہ اس نے سیکھنا ہوتا ہے. ایموشن ریئیکشن ہی ہوتا ہے, ایموشن ہمیشہ ریئیکشن ہی ہوتا ہے, یہ تھاٹ کا ریئیکشن ہی ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اس قسم کا کوئی میکینزم نہیں ہوتا, وہ میکینزم وہ لرن کرتا ہے. یہ ایک طرح کی پیرنٹل گائیڈ ہے جو میری 10 سال کی محنت کا ایک سمر ہے, اور اس میں کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کی نہیں ہے. جب میں نے یہ کہا ہے نا کہ بچے اپنا رول ماڈل کیسے بناتے ہیں, تو میں نے 1800 کنزیکٹیو بچوں سے پوچھا ہے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. ان میں سے ایک بچی نے کہا میں حضرت فاطمہ کی طرح بنوں گی. باقی جو نے کہا وہ میں اس کو بتانا نہیں چاہتا. یہ نہیں کہا کہ وہ غلط کہا ہوگا, لیکن جو ہم نے اپنے رول ماڈل گھر میں بنائے ہوئے ہیں وہی وہ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے یہ ساری چیزیں. اچھا, اب میں آپ کا سوال کا جواب دوں. بیٹا اس طرح کی کوئی بات بچے کے اندر نہیں ہوتی. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک کلین, دوسرا بھی پوچھے, وہ کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, اور اس کے اندر صرف 2 طرح کی ریفلیکسز ہوتی ہیں. ایک ریفلیکس اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی گال کو یوں کیا جائے تو وہ منہ میں ڈال لے. دوسرا اس کا کلوئیکا یعنی پیشاب اور پخانے کا راستہ بھر جائے تو اس کو خالی کر دے. اس کے علاوہ آٹونومس ریفلیکسز تو ہوتی ہیں ہارٹ وغیرہ کے لیے, کوئی اور جبلت اس کے اندر نہیں ہوتی. جانوروں میں ساری جبلتیں ہوتی ہیں, باقی سب کچھ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی. لہٰذا بچہ جب واپس جب میں بات ختم کرنا بیٹا, جب بچہ آیا 1 دن کا بچہ ہے, اس نے دیکھا کہ باپ نے زور سے کیا ہے, کچھ کہا ہے. کبھی جو میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, نوزائیدہ بچوں کو آپ دیکھیں, کوئی بھی ایونٹ ہوگا بچہ اس ایونٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کو غور کیجئے گا, دروازہ زور سے بند ہوا ہے تو بچہ دروازے کی طرف نہیں دیکھتا, وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے. اگر ماں کے اندر اپروول آئے گی تو وہ اس کو ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس کے طور پہ ریکارڈ کرے گا. اگر اس میں ڈس اپروول آئے گی تو وہ ان پلیزنٹ کے طور پہ ریکارڈ کرے گا. اور اس طریقے سے اس کے نیورولل کنیکشن بنیں گے, اور اس کا انوائرمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کس قسم کے ایموشنل ریئیکشن کو کرنا ہے. یہ ان بلڈ اس کے اندر ایموشنل ریئیکشن نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے, پیار, محبت, اچھائی, نیکی, دیانت, یہ اررسپیکٹو آف دی ادر پرسن ہوتا ہے. آپ اچھے ہیں اررسپیکٹو آف کہ یہ کیا ہے. یہ نارسسسٹک ہے, یہ ان کا پرابلم ہے, یہ ان کا پرابلم ہے. یہ نارسسسٹک ہے, یہ ان کا پرابلم ہے. یہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, یہ ان کا پرابلم ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے صحیح سرکمسٹانسز میں کیا بہیو کرنا ہے. اس نے آپ کو گالی دی, آپ نے کہا بھائی گالی کیوں دے رہے ہو, اس نے نکال کے پستول نکال کے آپ کو گولی مار دی. یہ ایک انسیڈنس ہے, یہ ان یوزول انسیڈنٹ ہے جس کے پیچھے کوئی اور بیک گراؤنڈ موجود ہے. ہو سکتا ہے یہ بالکل پاگل آدمی ہے, اور اتفاق سے آپ اس پاگل آدمی کی گولی کے نیچے آ گئے ہیں.
یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ ایک اپنے بالر کو کہتے ہیں کیپٹن کہ تم نے آف سٹمپ پہ گیند رکھنی ہے اور ادھر نکالنی ہے، اس لیے میں 9 پلیئر ادھر کھڑا کرتا ہوں، وہ لیفٹ لیگ سائڈ پر فل ٹاس دے دیتا ہے، تو آپ نے وکٹ کس لیے تو نہیں بنائی؟ یہ اصول پرنسپل جو بتائے جا رہے ہیں آپ کو، یہ نارمل زندگی کے لیے بتائے جا رہے ہیں، یہ ایک ان یوزل سرکمسٹانسز آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ نارسسسٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس نارسسسٹ کو ٹھیک کر کے چھوڑوں گا، آپ نارسسسٹ کو ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اپنی ایگو کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ایک ہم نے فرق کیا ہے بنے ہوئے آدمی میں اور نہ بنے ہوئے آدمی میں؟ بنا ہوا آدمی نارسسسٹ کی نارسسزم کو آرام سے ابزارب کر لے گا اور اس کو اس کا پرابلم سمجھے گا، اپنا پرابلم نہیں سمجھے گا، تو یہ کمپلیٹ بیلنس ہے۔ آخری بس پوچھ لیں، پیچھے سے پوچھے، پیچھے سے۔ فرض کرے ارتقا فاؤنڈیشن یہاں یہ لوگوں کو فری بلا کے یا ٹکٹ لگا کے، مجھے نہیں پتا واٹ ایور، کسی بھی طریقے سے یہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جب تک یہ لوگوں کو بتائے گا نہیں کہ یہ چیز یہاں اویلیبل ہے تو لوگ یہاں آئیں گے کیسے؟ یہ پازیٹیو مارکیٹنگ ہے، اسی طرح برانڈنگ ہے، اسی طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ایک برانڈ تھا، اسلام کی مارکیٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ، اسلام ایک برانڈ تھا۔ تو اس اشتہار اور برانڈنگ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، میں کچھ اور بات آپ کو کر رہا ہوں، ان دونوں کا کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم کسی کا بہت ہی خیال رکھتے رہیں گے، بہت خیال رکھتے رہیں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ اگین اس کا جواب وہی ہے جو میں نے اس بیٹے کے جواب میں کہا ہے، دیٹ از ہز پرابلم۔ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر بندے کے اندر سائیکولوجیکل پرابلم ہے، سوشل پرابلم ہے، فلان۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، ہماری جتنی یہ ٹریننگ اور ورکشاپس ہوتی ہیں، اور آپ بھی اس بات کو پلے سے باندھ لیں، یہ جتنی ٹریننگ اور ورکشاپس ہوتی ہیں نا، دے آر ایڈریسنگ یو اینڈ می، دے آر ناٹ ایڈریسنگ دیم۔ ہم جب اینگر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے، میری بیوی ایسی ہی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا میرا خامد ایسا ہی ہے، ہم میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرابلم کے اندر میں اور آپ کیسا بہیو کریں، دوسرا کیسا بہیو کر رہا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ اوکے، چلیں ان سے پوچھ لیں۔ کافی پیکیلیئر سچویشن بتائی ہے کہ میں جس طرح کام کرتا ہوں، 2000 بندے نیچے ہیں، 50 بندے میرے اوپر ہیں، یا 10 بندے میرے اوپر ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ڈفرنٹ طرح کے لوگ آتے ہیں تو کیا کروں؟ دیکھیے آپ کی سچویشن نا اسپیشل اس لیے ہے کہ ہم نے ایک بندہ تیار کرنا ہے کہ بہاولپور میں یا ملتان میں آگ لگ جائے تو وہ آگ کو کیسے ٹیکل کرے۔ تو ہم کسی ایک بندے کو نہیں کہیں گے تو جا کے بھئی آگ کو ٹیکل کرنے لگ جائے، ہمیں ایک بندہ چاہیے جو اس آگ کو بجھانے کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ ہوگا، فزیکلی ٹرینڈ ہوگا، اس کو سمجھ ہوگی، اس کو سکلز ہوں گی، اکوپمنٹ ہوں گی۔ آپ کا کام ڈے ٹو ڈے لائف کی نسبت ایک اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ کام ہے، تو اس کام کے لیے ایک اسپیشل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو ہم توقع کرتے ہیں مجھ سے یا مظہر صاحب سے، جو ہمارا لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس ہوگا، آپ کا لیول اس سے زیادہ آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اور دنیا میں پھر اس جگہ پر جو بندہ پلیس کیا جاتا ہے اسی کو ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس میں اب جس کو آسمان پر بھیجنا ہے، ایک بندہ کا باڈی ٹھیک ہے، مسل بنے ہوئے ہیں، باقی سب چیز ٹھیک ہے، ایسٹروناٹ تو نہیں بنا سکتے، اس کو ایک خاص پوزیشن میں گزارنا۔ تو آپ کی کنڈیشن کو ہم امپلائی نہیں کر سکتے ڈے ٹو ڈے پر۔ آپ کی پوزیشن کے لیے اگر کسی کو رکھنا ہوگا تو ایک ایسا بندہ رکھنا ہوگا جو اسپیسیفکلی ان سرکمسٹانسز کے لیے ٹرینڈ ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو آر ٹرینڈ فار دیز سرکمسٹانسز۔ اور بچے ٹک کے نہیں بیٹھتے۔ دیکھیں ایک بات ضرور ہے کہ گھر کے اندر بچے وہ کریں گے جو ماں باپ کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ خود غور و خوض کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کا ایک میجیکل ایفیکٹ دیکھیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، اور گفتگو میں ان کو آرڈر دینے کی بجائے ان سے سوالات پوچھیں، اور ان کی آپ سے جو باتیں ہیں ان باتوں میں کیوں کے سوال کو ایڈ کریں۔ ماما باہر چلیں، بیٹا کیوں باہر چلیں؟ ماما مجھے روٹی دو، کیوں روٹی دو؟ ماما ٹافی لینی ہے، کیوں لینی ہے؟ نہیں میں نے بھی جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ اور دیکھیے وہ کیوں کا جواب کیا دیتا ہے۔ جب ہم بچوں کو آرڈر دے کے سنم کرتے ہیں تم آرام سے بیٹھو، پھر اس کے اندر کیوریوسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے، بچوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ہر گفتگو میں کیوں کا آنسر لیں،
تاکہ بچہ اپنی طرف سے جواب دے. یہ مختصر، یہ لمبی بات بھی کی جا سکتی. دوسرا آپ نے کہا بچے ٹک کے نہیں بیٹھتے. اگر آپ کا بیٹا احمد بھائی، احمد کا بیٹا ایک چھوٹا، یہ اکثر کہتا ہے کہ وہ اگر آپ کا بیٹا 5 سال سے چھوٹا ہے اور چپ کر کے ٹک کے بیٹھا ہے، یہ پریشانی کی بات ہے. یہ پریشانی کی بات ہے. بچہ صرف ٹک کے اس وقت بیٹھے گا جب وہ سو رہا ہوگا. اس کے علاوہ بچے کی کیوریوسٹی، کریٹیوٹی، ڈائیورسٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ اینک 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 اینک، پھول، فلاور، پھول، یہ میرا پوتا ایسے کر، پھول، بوٹل، بیٹھا ہوا ہے یوں، اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب اسی لیے 5 سال کی کم عمر، 5 سال سے کم عمر کے اندر پیرنٹنگ از اے فل ٹائم جاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بچہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے غلام ہو. کبھی آپ نے کسی سیٹ کا دیکھا ہے اس کا غلام؟ وہ سوتا تو نہیں ہے. اوے بشیر آ گیا، او گھٹ دیتا، اوے کھڑا تھی گیا، پانچ آ گیا. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں بھی ہم کیا کریں؟ ہم تو جاب کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ 5 سال کی عمر میں آپ کا کام یہ، اور مثال لائک اے نرس ہے. مجھے پین ہو رہا ہے، اچھا میں آ رہی ہوں. مجھے الٹی آ رہی ہے، جو پراپر نرسنگ ہوتی تھی، وہ آ رہی ہوں. 5 سال کی عمر تک آپ نے وہ جو بچہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہا اس کے ساتھ کو لرنر کے طور پر رہنا ہے. اسی لیے تو ماں کے قدموں میں جنت ہے. ٹھیک.